استنبول میں آبنائے باسفورس پر ایک پل ہے جو شہر کے یورپی اور ایشیائی حصے کو ملاتا ہے۔ یہ 1.5 کلومیٹر طویل اور 192 فٹ چوڑا معلق یا سسپینشن برج ہے۔ اس پل کو ترک سلطان سلیم اول کے نام پر سلیم یاؤس برج کہا جاتا ہے۔ یہ سلیم اول ہی تھا جس نے عثمانیوں کی سلطنت کو خلافت میں تبدیل کیا اور مسلمانوں کا پہلا ترک خلیفہ بنا۔ یہ ناممکن ممکن کیسے ہوا؟ میں ہوں فیصل اڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی اوٹومن امپائر سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں۔ 1481 میں جب قسطنطنیہ کے فاتح سلطان محمد ثانی کا انتقال ہوا تو سلطنت عثمانیہ دنیا کی سپر پاور تھی، لیکن سلطان فاتح کا بیٹا اور جانشین بایزید ثانی ایک کمزور حکمران ثابت ہوا۔ جب اس کے بھائی شہزادہ جم نے تخت پر قبضے کے لیے بغاوت کی تو بایزید ثانی اسے گرفتار کرنے میں ناکام رہا۔ شہزادہ جم شکست کھا کر سلطنت عثمانیہ سے فرار ہو گیا۔ اس نے پہلے مصر اور پھر صلیبی نائٹس کے جزیرے رہوڈز میں پناہ لی۔ رہوڈز میڈیٹرینین سی کا جزیرہ تھا جو صلیبی نائٹس کا مضبوط گڑھ تھا۔ اس جزیرے پر قبضے کے لیے سلطان محمد فاتح نے بھی فوج بھیجی تھی، لیکن یہاں ترکوں کو شکست ہوئی تھی۔ بایزید ثانی اپنے والد کی شکست کا بدلہ لے سکتا تھا اور نہ ہی شہزادہ جم کو رہوڈ سے بلا کر قتل کروا سکتا تھا، بلکہ الٹا اس نے صلیبیوں کے ہاتھوں بلیک میل ہونا شروع کر دیا۔ وہ جزیرے رہوڈز میں صلیبیوں کو سالانہ 45,000 دوکات صرف اس لیے دیتا تھا کہ وہ اس کے بھائی شہزادہ جم کو جزیرے تک محدود رکھیں اور بغاوت میں اس کی فوجی مدد نہ کریں۔ البتہ بعد میں بایزید ثانی اتنا چالاک ضرور ہو گیا تھا کہ اس نے 3 لاکھ دوکات رشوت دے کر ایک ہی بار میں اپنے بھائی کو قتل کروا دیا۔ یوں صلیبی نائٹس کی بلیک میلنگ سے اس کی جان چھوٹی۔ لیکن بایزید کی حکومت کو صرف شہزادہ جم ہی کی بغاوت سے خطرہ نہیں تھا، بلکہ اس کے ہمسایہ ملکوں میں ایران کی صفوی سلطنت بھی انتہائی طاقتور ہو چکی تھی۔ ترک سلطنت میں رہنے والے وہ لوگ جو ایران سے مذہبی عقیدت رکھتے تھے، وہ سلطنت عثمانیہ پر بھی ایرانی کنٹرول کے خواب دیکھتے تھے۔ ان لوگوں نے عثمانیوں کو کمزور کرنے کے لیے کئی بغاوتیں کیں اور ظاہر ہے ان بغاوتوں میں انہیں ایران کی خفیہ مدد حاصل ہوتی تھی۔ ان میں ایک بغاوت شاہ کولو نام کے ایک شخص نے بھی کی تھی۔ وہ خود کو ایرانی شہنشاہ شاہ اسماعیل کا خلیفہ کہتا تھا۔ اس شخص نے ترکی کے کئی علاقے اپنے قبضے میں کر لیے تھے، لیکن بایزید ثانی جو کہ اس وقت تک بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور بیمار بھی رہنے لگا تھا، اس نے اس بغاوت کو کچلنے میں کافی سستی دکھائی۔ جب پانی سر سے اونچا ہونے لگا تو سلطان کا ایک وزیر 8,000 جینیسریز کو لے کر شاہ کولو کے مقابلے پر گیا۔ اس لڑائی میں ترکوں کو شکست ہو جاتی، لیکن ایک اہم وقت میں ایک تیر شاہ کولو کو آن لگا۔ شاہ کولو کی موت ہو گئی اور اس سے یہ بغاوت ختم ہو گئی۔ لیکن جینیسریز کو ان سارے واقعات میں یہ یقین ہو گیا کہ اگر مستقبل میں ایسی بغاوتوں کا راستہ روکنا ہے تو تخت پر ایک مضبوط شخص کا بیٹھنا ضروری ہے۔ چنانچہ جینیسریز نے استنبول واپس پہنچ کر بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کو بایزید ثانی کا اپنا بیٹا سلیم یاؤس ہوا دے رہا تھا۔ جینیسریز نے بایزید دوم کو معزول کر کے سلیم یاؤس کو تخت سونپ دیا۔ 1512 میں وہ سلیم اول کے نام سے سلطنت عثمانیہ کا نیا حاکم بن گیا۔ بیمار بایزید ثانی حکومت سے نکالے جانے کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہا اور 1512 ہی میں انتقال کر گیا۔ لیکن مرنے سے پہلے وہ ایک ایسا حکم دے گیا تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کو دنیا کی عالمی طاقت ہونے کے باوجود علمی سطح پر صدیوں پیچھے دھکیل دیا۔ وہ یہ کہ اس کے دور میں یورپ میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہو چکا تھا۔ یورپ میں دھڑا دھڑ کتابیں پرنٹ ہو رہی تھیں، نئے خیالات اور سائنسی نظریات چھپ کر عام آدمی تک پہنچ رہے تھے، لیکن سلطان بایزید ثانی نے علماء کے فتوے کی روشنی میں پرنٹنگ پریس پر پابندی لگا دی۔ وہ اسے کافروں کی ایجاد قرار دیتا تھا، بلکہ وہ یہاں تک بڑھا کہ اس نے پریس کے ذریعے کتابیں چھاپنے پر موت کی سزا رکھ دی۔ اس حکم کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ علوم و فنون میں باقی یورپ سے صدیوں پیچھے چلا گیا۔ جب سلیم یاؤس سلطان بنا تو اسے 2 کام فوری کرنا تھے۔ ایک یہ کہ حسب روایت تخت کے دوسرے وارثوں سے نمٹنا تھا، یعنی انہیں ریشم کی ڈوری سے ہلاک کرنا تھا۔ سو اس نے اپنے 2 بھائیوں اور 5 بھتیجوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوسرا فوری مسئلہ بھی اس نے یوں حل کیا کہ ایران کے حامی 40,000 افراد کو قتل کروا کر ان کے بچوں اور خواتین کو قید میں ڈال دیا۔
لیکن ایرانی حامیوں کی بغاوتوں کو مستقل روکنے کے لیے ضروری تھا کہ ایران سے بھی ترکی اپنی طاقت کا لوہا منوائے، سو اس نے یہ لوہا منوایا۔ 1514 میں سلطان سلیم 1.5 لاکھ فوج اور 300 توپوں کے ساتھ ایران میں داخل ہو گئے۔ ایران کے علاقے چلدران میں اس نے شاہ اسماعیل کی فوج کو اس طرح شکست دی کہ 25,000 ایرانی لڑائی میں مارے گئے۔ ایران کے پایہ تخت تبریز پر بھی عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن شاہ اسماعیل زخمی ہونے کے باوجود سلطان کی فوج کی پکڑ میں نہ آ سکا، بلکہ وہ بال بال بچ کر نکل گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ سلطان سلیم ایرانی فتح کو مکمل کرتا اور شاہ اسماعیل کو پکڑتا یا کم از کم تبریز پر ہی قبضہ برقرار رکھتا، لیکن سلطان کی فوج تبریز پر قبضے کی کوشش ہی میں اتنا تھک چکی تھی کہ وہ آگے بڑھنے پر تیار نہیں تھی، بلکہ واپس جانا چاہتی تھی۔ سلطان کو ایسے میں خطرہ تھا کہ اگر اس نے اپنی فوج پر زیادہ دباؤ ڈالا تو بغاوت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے تبریز بھی خالی کر دیا اور عثمانی سلطنت میں واپس لوٹ آیا۔ یہاں اس نے عماسیہ میں ڈیرے ڈال دیے اور مستقبل کی پلاننگ کرنے لگا۔ وہ ایران پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن چلدران کی لڑائی میں اس نے دیکھ لیا تھا کہ ایران کی سرزمین بہت خشک اور بنجر ہے۔ پہاڑوں کے درمیان پانی اور خوراک کے بغیر سینکڑوں میل چل کر ایک بڑے ملک کو فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ اسی وجہ سے سلطان کی فوج بھی ایران میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی، بلکہ جب جینیسریز کو شک ہوا کہ سلطان دوبارہ ایران پر حملے کی پلاننگ کر رہا ہے تو انہوں نے بغاوت کر دی۔ سلطان کے وزیر اعظم احمد پاشا کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ جینیسریز کو کنٹرول میں رکھے، لیکن جب بغاوت ہو گئی تو سلطان سلیم یاؤس جیسا سخت گیر انسان یہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے پہلے تو کئی باغی سرداروں کو قتل کر کے بغاوت کچل دی۔ اس کے بعد اس نے سزا کے طور پر اپنے وزیر اعظم کو بھی قتل کروا دیا۔ سلیم اول کی سخت کارروائی کے بعد جینیسریز کو دوبارہ اس کے خلاف بغاوت کی جرت نہیں ہوئی، لیکن بغاوت کچلنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ سلیم یاؤس اب ایران پر ضرور حملہ کرے گا۔ اسے علم تھا کہ بغاوت کچلنے اور سرداروں کے قتل کی وجہ سے فوج میں کچھ سراسیمگی ہے، ناراضگی ہے۔ اگر فوج کو خوش کرنا تھا تو انہیں اب ایک آسان ہدف دینے کی ضرورت تھی جہاں ترک فوج کو زیادہ مشکلات پیش نہ آئیں اور وہ علاقہ فتح کر سکے۔ ابھی سلطان اس معاملے پر غور کر ہی رہا تھا کہ اسے مصر کی سلطنت سے کچھ ایسے خطوط ملے جنہیں پڑھ کر وہ جھوم اٹھا۔ یہ خط عثمانی سلطنت کی سب سے بڑی کامیابی کی خوشخبری تھے۔ یہ خط مصر کے کچھ سرداروں کی طرف سے آئے تھے۔ مصر میں اس وقت مسلم خاندان مملوک کی حکومت تھی جس کا سلطان قنصوہ غوری تھا۔ مملوکوں کی سلطنت افریقہ، شام اور موجودہ حجاز مقدس تک پھیلی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے مقدس مقامات مکہ اور مدینہ بھی مصر کی مملوک سلطنت کے زیر اثر تھے، لیکن اب مملوک سلطنت کمزور ہو رہی تھی اور اس میں بغاوتیں سر اٹھا رہی تھیں۔ سلطان سلیم اول کو خفیہ خطوط بھی مصر کے زیر تسلط علاقے شام ہی کے کچھ سرداروں نے لکھے تھے۔ ان سرداروں نے خفیہ خطوط کے ذریعے سلطان سلیم سے مطالبہ کیا کہ اگر عثمانی انہیں عہدوں اور مال میں حصہ دار بنانے کا وعدہ کریں تو وہ مملوک سلطنت کے خلاف عثمانیوں کی خفیہ مدد کریں گے۔ ان سرداروں میں شام کے شہر حلب کا گورنر خیر بے بھی شامل تھا۔ سلطان تو پہلے سے خلافت پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ان خطوط کو پڑھنے کے بعد سلطان نے ایران کے مشکل محاذ کو فتح کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب اسے مملوکوں سے ہی دو دو ہاتھ کرنا تھے۔ لیکن مصر کے خلاف جنگ شروع کرنے میں ایک بڑا مذہبی مسئلہ تھا، وہ یہ کہ ترکوں میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کو جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، جب سلیم نے ایران پر حملہ کیا تھا تو وہاں اسے یہ مسئلہ اس لیے پیش نہیں آیا تھا کہ عثمانی ایرانیوں سے شدید مذہبی اختلاف رکھتے تھے، لیکن یہاں مملوکوں کے ساتھ اس کا مذہبی اختلاف نہیں تھا، بلکہ دونوں کا فرقہ ایک جیسا تھا۔ اس لیے سلطان سلیم کو یہاں علماء کے فتوے کی ضرورت تھی تاکہ اس جنگ کو بھی جائز قرار دلوایا جا سکے۔ چنانچہ سلیم اول نے علماء سے مملوکوں کے خلاف جنگ کے فتوے کی درخواست کی۔ فتویٰ مل گیا۔ اس فتوے میں لکھا تھا کہ مملوک مسلمان رعایا پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور انہوں نے ایران کے صفویوں سے بھی جنگی معاہدے کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے خلاف جنگ جائز ہے۔ جس تقریب میں یہ فتویٰ دیا جا رہا تھا اس میں ایک سردار رئیس آفندی محمد پاشا نے ایک پرجوش تقریر کی۔ اس نے کہا کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کا حق
سوائے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے اور کسی کو نہیں پہنچتا۔ اس لیے سلطان کا فرض ہے کہ وہ اس حق کو طاقت کے زور پر حاصل کر لے۔ سلیم اس تقریر سے بہت خوش ہوا۔ محمد پاشا کو اس نے اسی وقت اپنا وزیر اعظم بنا دیا، کیونکہ پچھلے کو تو وہ قتل کروا چکا تھا۔ طاقت کا کھیل بھی عجیب ہے دوستو، جس کے ہاتھوں اور جس عہدے پر ایک شخص کی گردن اڑتی ہے، اسی شخص کے ہاتھوں اور اسی عہدے پر خدمت گزاری کے لیے ایک اور طاقت کا متلاشی تیار کھڑا ہوتا ہے۔ تو خیر، اب سلطان نے فوج تیار کی اور مملوک سلطنت کے خلاف پیش قدمی شروع کر دی۔ سلطان کے مصر پر حملے سے پہلے قنصوہ غوری بھی لشکر لے کر شام پہنچ چکا تھا تاکہ ترکوں کو مصر تک پہنچنے سے روک سکے۔ یاد رہے، شام اس وقت مصری مملوک سلطنت کا حصہ تھا۔ سلطان سلیم مقابلے کے لیے تیار تھا، لیکن اس نے پہلے کچھ ایلچی قنصوہ غوری کے پاس بھیجے۔ انہوں نے اسے سلطان کا پیغام پہنچایا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دے تو اسے سلطان امان دے دے گا، لیکن مصری حکمران نے اس کے ایلچیوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ خبر سلیم اول تک پہنچی تو اس نے لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا۔ ہاں، کچھ دیر بعد قنصوہ غوری نے عثمانی ایلچی رہا کر دیے، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اور ٹکراؤ لازمی تھا۔ اور اس ٹکراؤ میں عثمانیوں کو دو بڑے ایڈوانٹیج حاصل تھے۔ ایک تو وہی کہ شام کے کئی اہم سردار ان کے ساتھ پہلے سے خفیہ معاملات طے کر چکے تھے۔ دوسرا یہ کہ عثمانی فوج کے پاس توپیں تھیں، سپاہیوں کے ہاتھوں میں بندوقیں بھی تھیں، لیکن مملوک آتشین ہتھیاروں یعنی فائر آرمز کو استعمال کرنا ہی گناہ سمجھتے تھے۔ وہ بندوقوں اور توپوں کو بزدلوں کا ہتھیار قرار دیتے تھے۔ ان کے خیال میں تلوار سے لڑنا ہی سنت اور افضل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار موریشیس کے ایک ماہر نے مملوکوں کو بندوقوں کا استعمال سکھانے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن جب مملوکوں نے انکار کر دیا تو اس ماہر نے وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھ لینا، ایک دن پچھتاؤ گے اور تمہاری سلطنت بندوقوں کے زور سے ہی ختم ہو جائے گی۔ اور اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ 24 اگست 1516 کو شام کے شہر حلب سے 50 کلومیٹر دور مرواج کے علاقے میں مملوک فوج اور عثمانیوں میں زبردست جنگ ہوئی۔ آج یہ علاقہ دابق کہلاتا ہے۔ اس جنگ میں مصر کی طرف سے حلب کا گورنر خیر بے اور ایک فوجی افسر غزالی بھی شریک تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو اندرون خانہ سلطان سلیم اول سے مل چکے تھے۔ تو یہ دونوں جنگ شروع ہوتے ہی اپنے اپنے سپاہیوں کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے۔ قنصوہ غوری اپنے کچھ وفاداروں کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ اس کے پاس بندوقیں اور توپیں بھی نہیں تھیں۔ قنصوہ غوری نے پرانے ہتھیاروں کے ساتھ جدید فوج کا مقابلہ تو اپنے تئیں خوب کیا، لیکن دل ناتواں جلدی حوصلہ ہار گیا۔ جی ہاں، قنصوہ غوری عثمانیوں کے کسی وار سے نہیں بلکہ دل کے دورے سے میدان جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اس کے بچے کھچے سپاہی بھاگ گئے اور میدان سلطان سلیم کے ہاتھ آیا۔ شام کی فتح کے بعد سلطان سلیم حلب شہر میں داخل ہوا اور خیر بے نے علامتی طور پر اسے شہر کی چابیاں بھی پیش کر دیں۔ جامع مسجد میں سلطان سلیم اول کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ ابھی سلطان نے مکہ مدینہ پر کنٹرول حاصل نہیں کیا تھا، لیکن خطبے میں سلطان کو خادم حرمین الشریفین کہہ کر مخاطب کیا گیا، کیونکہ یہی اس کی خواہش بھی تھی۔ سمجھدار لوگ بادشاہ کی خواہش کو سمجھ جاتے ہیں۔ سلطان خطیب کے منہ سے بغیر کہے اپنے نام کا خطبہ اور خادم حرمین الشریفین کا لقب سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنا شاہی لباس اتار کر خطیب کو پہنا دیا۔ حلب کے بعد دمشق کے گورنر نے بھی لڑائی کے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیا۔ اب شام پر ترکوں کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا، لیکن مملوکوں سے جنگ میں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو ابھی آنے والا تھا۔ یہ چیلنج تھا تومان بے۔ مرواج کی لڑائی میں جس مملوک فوج کو شکست ہوئی تھی وہ ان کے دارالحکومت قاہرہ واپس پہنچ چکی تھی۔ قنصوہ غوری کی موت کے بعد مملوک تخت بھی خالی تھا، سو مملوک کے 24 عمرا نے مل کر 11 اکتوبر 1516 کو تومان بے کو نیا حکمران مقرر کر دیا۔ تومان بے نے فوری طور پر سلطان سلیم اول کے مقابلے کے لیے مصری فوج کو منظم کرنا اور مختلف دھڑوں کو ایک پرچم تلے جمع کرنا شروع کیا، لیکن اسے زیادہ کامیابی نہیں مل سکی، کیونکہ شام میں شکست کے بعد اب کوئی ان کا ساتھ دینے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ 1517 میں سلطان سلیم اول فوج لے کر افریقہ یعنی مصر میں داخل ہو گیا، لیکن یہاں تومان بے کی فوج تھی ہی نہیں۔ سارا مصر سلیم اول کے لیے خالی پڑا تھا اور اس کی ایک وجہ تھی، وہ یہ کہ مملوک سلطنت کے سلطان تومان بے نے اپنے مرکز قاہرہ کے قریب دفاعی پوزیشن بنائی ہوئی تھی۔
وہ کھلے میدان میں سلطان سلیم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قاہرہ کے قریب مملوکوں نے باقاعدہ مورچے اور خندقیں کھود کر مضبوط دفاع تیار کر لیا تھا، اتنا مضبوط کہ اگر عثمانی فوج براہ راست ان پر حملہ کر دیتی تو اسے بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑتا۔ لیکن سلطان سلیم ایک منجا ہوا جنگجو بھی تھا۔ اس نے حکمت عملی بدل دی۔ اس نے براہ راست مورچوں پر حملہ نہیں کیا، بلکہ اپنی فوج کے ساتھ راستہ تبدیل کر لیا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر مورچوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ یہاں سے اس کی فوج مملوکوں پر ٹوٹ پڑی۔ عثمانیوں کے تابڑ توڑ حملوں میں 25,000 مملوک سپاہی مارے گئے۔ جو فوج بچی اس نے پیچھے ہٹ کر شہر میں پناہ لے لی، بلکہ گھروں کی چھتوں اور اوٹ سے گوریلا جنگ شروع کر دی۔ عثمانی شہر میں داخل ہوئے تو چھتوں سے ان پر نیزوں اور تیروں کی بارش ہونے لگی۔ گوریلا جنگ میں اتنی شدت تھی کہ عثمانیوں کی پیش قدمی مشکل ہو رہی تھی۔ مملوک سپاہی حملہ کر کے گھروں اور چھتوں کے پیچھے پناہ لے لیتے تھے۔ سو عثمانیوں نے یہاں وہی حل کیا جو ایسے حالات میں طاقتور فوجیں کیا کرتی ہیں، یعنی بے رحم بمباری۔ شہر کی عمارتوں اور گھروں پر توپ خانوں کے منہ کھول دیے گئے۔ بمباری سے شہر کا ایک بڑا حصہ نیست و نابود ہو گیا، لیکن یہ بمباری بھی کسی کام نہ آئی۔ مملوک سپاہی کسی صورت ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں تھے۔ مملوک تو جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہے تھے، لیکن دوسری طرف سے بمباری بھی مسلسل جاری تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ قاہرہ کا تاریخی شہر صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، تب بھی مملوک ہار نہیں مانیں گے۔ 3 دن تک بارود، لوہے اور انسانی جسم کا بے رحم مقابلہ جاری رہا۔ شہر فتح ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مزاحمت بے پناہ تھی۔ ایسے مواقعوں پر بہادری نہیں، جنگی چال کی ضرورت ہوتی ہے، تو سلطان سلیم نے بھی یہی کیا۔ اس نے مملوکوں کو پیشکش کی کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو ان کی جان بخشی کر دی جائے گی۔ اب اس پیشکش کی ٹائمنگ ایسی تھی، یا مصری سلطان تومان بے مزید ہلاکتوں سے بچنا چاہتا تھا، یا شام میں جو مملوکوں نے ایک پیشکش ٹھکرائی تھی اس کی کوئی وجہ تھی۔ جو بھی تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس نے عثمانیوں کی پیشکش قبول کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دی۔ مگر عثمانی سلطان سلیم اول اپنے وعدے سے پھر گیا۔ اس نے تومان بے سمیت ہتھیار ڈالنے والوں کو ایک ایک کر کے تہہ دیو کر دیا، ایک بھی زندہ نہ چھوڑا۔ اور یہ انتہا نہیں تھی، بلکہ اس نے پھر حکم دیا کہ قاہرہ کے شہریوں کو بھی قتل کر دیا جائے۔ 50,000 انسان سلطان سلیم اول کے حکم پر موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اس دن قاہرہ کا آسمان بارود سے سیاہ اور زمین خون سے سرخ۔ شہر فتح ہو چکا تھا۔ 1517 میں مملوک سلطنت 250 سال بعد ختم کر دی گئی تھی۔ سلطان سلیم اول نے دربار لگایا۔ آخری عباسی خلیفہ المتوکل سوم کو بھی گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ متوکل نے بغیر کسی حیل و حجت کے خانہ کعبہ سمیت تمام مقدس مقامات کی چابیاں اور دیگر متبرک اشیاء سلطان کے حوالے کر دی۔ اس کے ساتھ ہی خلافت عباسیہ جو 750 سال سے قائم تھی، وہ عثمانیوں کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ خلیفہ المتوکل سوم کو قاہرہ سے گرفتار کر کے استنبول پہنچا دیا گیا۔ سلطان سلیم اول اب صرف سلطان نہیں تھا، بلکہ خلیفہ سلیم یاؤس بن چکا تھا۔ خلافت عباسیوں سے عثمانیوں کو منتقل کر لی گئی تھی۔ سلیم اول سے لے کر عثمانی خلافت کے خاتمے تک ہر عثمانی سلطان خلیفہ کہلایا، لیکن ان کا دارالحکومت استنبول یا قسطنطنیہ ہی رہا۔ لیکن یہ سب کچھ تو مصر میں ہو رہا تھا۔ مکہ اور مدینہ کس کے ساتھ تھے؟ تو یوں تھا کہ سرزمین حجاز کے حکمران، جنہیں شریف کہا جاتا تھا، وہ مملوکوں کے زیر سایہ مکہ اور مدینہ کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ مملوکوں کو شکست دینے کے بعد سلیم اول کا ارادہ تھا کہ وہ مکہ اور مدینہ پر بھی قبضہ کرنے کے لیے لشکر کشی کرے، لیکن حجاز کے حکمرانوں نے جنگ کے بغیر ہی سلیم کی اطاعت قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ یوں شام اور مصر کے بعد حجاز کی مقدس سرزمین بھی عثمانی سلطنت میں شامل ہو گئی۔ مملوک سلطنت پر قبضے کے بعد ترک سلطنت کا رقبہ بھی دگنا ہو چکا تھا۔ یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ سلیم اول کا ایک تعلق ہندوستان سے بھی تھا۔ یہ سلیم اول ہی تھا جس نے ظہیر الدین بابر شہنشاہ ہندوستان کی مدد کے لیے 2 توپچی علی اور مصطفیٰ بھیجے تھے۔ انہی توپچیوں کی مدد سے بابر نے توپ خانے کو مضبوط کیا تھا اور پانی پت کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی۔ ہندوستانی مسلمانوں میں تو عثمانی خلافت سے اتنی محبت پیدا ہو گئی تھی کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانی خلافت کے تحفظ کے لیے تحریک بھی ہندوستان ہی میں چلائی گئی تھی۔ تو مصر فتح ہونے کے بعد سلیم یاؤس صرف 3 برس زندہ رہا
और 1520 में उसका इंतकाल हो गया। 1520 में सलीम याउस का इंतकाल हुआ तो उसके बेटे खलीफा सुलेमान के दौर में ये सल्तनत अपने अरूज पर पहुंची, लेकिन अरूज के साथ ही जवाल भी शुरू हो गया। और इसका आगाज एक ऐसी जंग से हुआ जिसमें उस्मानियों को एक और कौम ने शिकस्त दी और वो कौम सुपर पावर बन गई। उस्मानियों का सुपर पावर स्टेटस कैसे खत्म हुआ? 1 लाख के मुकाबले में 7,000 कौन थे और क्या वो जीते या कुचले गए? उस्मानियों में भाइयों के खून बहाने की कबीह रस्म कैसे ख़त्म हुई, ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ ऑटोमन एम्पायर की अगली किस्त में। आपके ख्याल में सल्तनत उस्मानिया का ममलूक सल्तनत पर हमला करना दुरुस्त फैसला था या गलत या कुछ और? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल देखो सुनो जानो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत कहानियाँ अजीम नामवर लोगों की बायोग्राफीज़ होती हैं। अगर आप भी मसरूफियत की वजह से मुख्तलिफ बायोग्राफीज़ नहीं पढ़ पाते तो हमारी सीरीज़ वो कौन था ज़रूर देखिए और यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए कायनात का सफ़रनामा और यहाँ जानिए कि चीन अफ्यून ज़दा कौम से आलमी ताकत कैसे बनी। हंगरी के इस छोटे से पार्क में आड़ी तिरछी खपचियों को आप देख रहे हैं। ये बहुत गैर अहम सी लगती हैं लेकिन है नहीं। ये पार्क हंगरी के कस्बे मोहेच में है। हर खपची एक इज्तिमाई कब्र की यादगार है, क्योंकि यहाँ उस्मानी लश्कर और हंगेरियन फ़ौज में तारीख़ की एक यादगार लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में बड़ी तादाद में हंगेरियन मारे गए थे और इनकी आज़ादी ख़त्म हो गई थी। हम बात कर रहे हैं 1526 ईस्वी की, जब सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा सलीम अव्वल की वफ़ात को 6 बरस गुजर चुके थे। उस्मानियों के नए खलीफा सुलेमान अव्वल ने सर्बिया के मरकज़ बलगराद और बहीरा रोम यानी मेडिटेरेनियन सी के जजीरे रहोड्स को फतह कर लिया था। इधर शुमाली अफ्रीका में 2 सुर्ख दाढ़ी वाले भाइयों अरूज और खैरुद्दीन ने अलजायर को फतह करके इसे भी उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बना दिया था। यूरोप पूरे का पूरा उस्मानियों के सामने खुला पड़ा था। वो इसे कब्जे में ले सकते थे, लेकिन एक छोटी सी फौज ने उस्मानियों की 1 लाख फौज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। क्यों और कैसे? मैं हूं फैसल उड़ाइच और देखो सुनो जानो की ऑटोमन एम्पायर सीरीज सीजन 2 किस्त 2 में हम आपको यही दिलचस्प दास्तान दिखा रहे हैं। हंगरी के कस्बे मोहेच में इसी जगह आज से तकरीबन 500 साल पहले 1526 ईस्वी में 2 फौजें आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ 70,000 के करीब उस्मानी फौज थी और दूसरी तरफ 30,000 से ज़ायद हंगेरियन सिपाही थे, जो अपने बादशाह लुई सानी की कमान में उस्मानियों से लड़ने के लिए आए थे। ये उनके लिए ज़िंदगी की अहम तरीन जंग थी। ये उनके एक एक सिपाही की ज़ाती लड़ाई भी थी, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह इल्म था कि अगर वो ये जंग हार गए तो उनकी आज़ादी का सूरज गरूब हो जाएगा। उधर उस्मानी खलीफा सुलेमान अव्वल भी इस मुआरके की अहमियत से आगाह था। ये जंग उसके लिए कितनी अहम थी, इसका यूं अंदाज़ा कीजिए कि वो भी अपनी कश्तियाँ जला कर निकला था और वापसी के रास्ते का अहम तरीन पुल उसने गिरा दिया था। 29 अगस्त 1526 की दोपहर 3 बजे कील कांटे से लेस और लोहे में गर्क 1 लाख सिपाही यूं टकराए कि मैदान जंग थर्रा उठा। तुर्क तोपखाना दुश्मन पर अंधाधुंध बम फेंक रहा था। हंगरी वाले भी जवाब दे रहे थे, लेकिन उनकी तोपें कम थीं और तोपची नातजर्बाकार। नतीजा यह निकला कि हंगरी की फौज को शुरू में ही नुकसान उठाना पड़ा। हंगेरियन फौज की असल ताकत उसके घुड़सवार नाइट्स थे। लुई सानी ने पहले इन नाइट्स को उस्मानियों के पैदल दस्तों पर हमले का हुक्म दिया ताकि उन्हें तितर बितर किया जा सके। हंगेरियन घुड़सवार दस्ते नारे लगाते हुए तुर्कों के हरावल दस्ते यानी सबसे आगे वाले फौजियों पर टूट पड़े, लेकिन तुर्कों ने वो किया जो हमलावरों के वहमो गुमान में भी नहीं था। तुर्क सिपाही जो एक दूसरे के शाना बशाना सफ बनाए खड़े थे, वो एक दूसरे से दूर हटने लगे। यहाँ तक कि आगे बढ़ते हंगेरियन घुड़सवारों के लिए उस्मानी फौज के दरमियान में एक खुला रास्ता बन गया। दरमियान में इतनी ज़्यादा जगह बन गई कि फ़ौज के आखिरी सिरे पर खड़ा खलीफा सुलेमान अव्वल हंगेरियन घुड़सवारों को साफ दिखाई देने लगा। उस्मानी खलीफा और हंगेरियन नाइट्स के दरमियान बज़ाहिर कोई रुकावट नहीं थी,
یعنی ہنگیرین نائٹس کے گھڑ سوار دستے نہایت آسانی سے خلیفہ کو قتل یا گرفتار کر سکتے تھے۔ یہ اتنا بڑا لالچ تھا کہ ہزاروں گھڑ سوار اپنی رفتار اور لالچ میں آگے بڑھتے چلے گئے اور اس گیپ یا ٹریپ میں سر پٹ داخل ہو گئے، یہاں تک کہ وہ خلیفہ سلیمان کے سر پر جا پہنچے۔ عثمانیوں کو اسی بات کا انتظار تھا۔ دور ہٹتے عثمانیوں نے تیزی سے پھر صفیں برابر کر دی۔ ہنگیرین نائٹس ہزاروں ترک سپاہیوں کے گھیرے میں آ گئے، لیکن یہ عام گھڑ سوار ہوتے تو شاید اس صورتحال میں ان کا پتا پانی ہو جاتا، لیکن یہ نائٹس تھے، عثمانی فوج کے جینسریز کی طرح غضب کے تربیت یافتہ اور دلیر۔ ان پر چاروں طرف سے تیروں اور نیزوں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے بچاؤ سے زیادہ خلیفہ سلیمان اول کو نشانہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور یاد رہے وہ اس میں ناکام نہیں ہوئے۔ انہوں نے خلیفہ سلیمان کے محافظوں کو قتل کر کے خلیفہ کو گھیرے میں لے لیا۔ سلیمان اول کی طرف نیزے اچھلے اور تیر بھی چلے، لیکن سلیمان میدان جنگ اور قیادت کا منجا ہوا کھلاڑی تھا۔ کچھ وار وہ بچا گیا اور کچھ اپنے سینے پر جھیل گیا، مگر کوئی وار بھی اس کے لیے جان لیوا ثابت نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایک انتہائی مضبوط زرہ بختر پہنے ہوئے تھا۔ لیکن یہ تیر تلوار نیزہ تو چند سیکنڈ کی کہانی تھی۔ اتنی دیر میں نائٹس کے مقابلے کے لیے جینسریز دیوانہ وار ان کے سروں پر پہنچ چکے تھے۔ نائٹس کو اب خلیفہ سے پہلے عثمانیوں کی سب سے طاقتور فورس کا مقابلہ کرنا تھا، اور یہ کام آسان ہرگز نہیں تھا، کیونکہ جینسریز صرف بازو ہی نہیں، دماغ بھی خوب چلاتے تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ نائٹس پر حملوں سے پہلے ان کے گھوڑوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ گھوڑے گرنا اور مرنا شروع ہوئے تو ہنگیرین نائٹس کے لیے میدان جنگ موت کا گھاٹ بن گیا۔ نائٹس اوپر تلے گرتے اور ایک ایک کر کے جان دیتے چلے گئے، حتیٰ کہ سارے نائٹس مارے گئے۔ نائٹس کی موت سے ہنگری کی فوجی طاقت پر کاری ضرب لگی۔ شام کے وقت ترکوں کی 300 توپوں نے بچے کھچے دشمنوں پر ایک ساتھ بمباری شروع کی تو ہنگری کی فوج کو بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ بچی ہوئی ہنگیرین فوج شاید واپس اپنے شہروں میں پہنچ جاتی، لیکن قریب ہی ایک دلدل منہ کھولے ان کی راہ تک رہی تھی۔ سپاہی دلدل میں دھنس کر موت کا شکار ہو گئے۔ جو بچے ان میں سے بھی سینکڑوں آگے ایک دریا عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب گئے۔ اس ایک دن کی لڑائی میں ہنگری نے اپنے قیمتی ترین 4000 نائٹس اور 26,000 سپاہی گنوا دیے۔ اور ہاں، ہنگری کا بادشاہ لوئس ثانی بھی دلدل میں دھنس کر مارا گیا۔ یہ تاریخی لڑائی بیٹل آف موہیج کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اور یہ پارک اس کی یادگار ہے۔ جنگ سے تھکے ہارے لیکن فتح کی خوشی میں سرشار ترک سپاہی اپنے کیمپس میں لوٹے اور رات بھر فتح کا جشن مناتے رہے۔ اگلے روز خلیفہ سلیمان اپنے سرخ خیمے میں سنہری تخت پر بیٹھا۔ اس کے سامنے 2000 دشمنوں کے کٹے ہوئے سروں کو لا کر ڈھیر کر دیا گیا۔ اس فتح نے ہنگری کی تقدیر پر مہر لگا دی اور یہ ملک عثمانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ ہنگری کی فتح کے بعد اب سارا یورپ عثمانیوں کے سامنے کھلا پڑا تھا، اور اس راستے میں پہلا ملک تھا آسٹریا۔ سلیمان نے آسٹریا پر حملے میں دیر نہیں کی، اور موہیج کی فتح کے 3 ہی برس بعد عثمانی فوجیں آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے دروازے پر دستک دے رہی تھیں۔ 27 ستمبر 1529 کو 1,20,000 عثمانی فوج نے ویانا کا محاصرہ کر لیا۔ عثمانی فوج کے مقابلے میں ویانا کے محافظوں کی تعداد صرف 20,000 تھی۔ عثمانیوں کی 300 توپوں کے مقابلے میں ان کے پاس صرف 72 توپیں تھیں۔ چنانچہ محافظ کھلے میدان میں لڑنے کے بجائے قلعہ بند ہو گئے۔ یہ ایک بہت بے جوڑ لڑائی تھی۔ عثمانیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کیوں؟ عثمانی توپوں نے ویانا کے قلعے پر بھرپور بمباری شروع کر دی۔ 7 اکتوبر کو عثمانیوں کو ایک اہم فتح بھی ملی، جس میں 800 صلیبی نائٹس نے شہر کے قریب ترک فوج کے ایک دستے پر پیچھے سے حملے کی کوشش کی۔ ترکوں نے اس حملے کو ناکام بنا کر 500 نائٹس کے سر قلم کر دیے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد ترکوں کی مسلسل بمباری رنگ لائی اور ویانا کی دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ عثمانیوں نے دیواروں کے نیچے بارودی سرنگوں کے دھماکے بھی کیے تھے۔ ان کارروائیوں سے شہر کی حفاظتی دیوار کے کئی حصے گر گئے۔ اب انہیں شہر میں داخلے کا راستہ مل گیا تھا۔ انہیں شہر میں داخل ہو کر فتح کی تکمیل کرنا تھی، لیکن یہاں عثمانی فوج نے تاریخی غلطی کی اور شہر کو فتح کرنے کے لیے فوری حملہ نہیں کیا۔
عثمانی فوج کو کس بات نے فوری حملے سے باز رکھا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مورخین آج تک تلاش کر رہے ہیں۔ وجہ جو بھی تھی، لیکن نتیجہ یہ تھا کہ شہر پر فوری حملہ نہ ہونے سے محاصرہ طول پکڑ گیا، لمبا ہو گیا۔ موسم سرما شروع ہو چکا تھا۔ تیز بارشوں اور طوفانی ہواؤں نے عثمانی کیمپس کو تباہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ترک سپاہیوں کا مورال گرنے لگا تھا۔ کیمپ میں خوراک کی بھی قلت ہو رہی تھی۔ سلیمان ان سب مشکلات کو دیکھ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ لیکن بات یہ تھی کہ مسئلہ اس کا نہیں تھا، مسئلہ اس لمبی چوڑی فوج کا تھا جس کا بدلتا مزاج اور تیور صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ خلیفہ سلیمان کو اپنے والد سلیم یاؤس کا دور بھی یاد تھا۔ جب سلیم یاؤس نے ایران میں فوجی کارروائی کے دوران واپس جانے سے انکار کیا تھا تو جینیسریز نے اس کے خیمے کو گھیر لیا تھا اور خیمے کی چادر میں نیزے گھونپنا شروع کر دیے تھے۔ چنانچہ سلیم یاؤس کو کسی بھی بغاوت سے بچنے کے لیے واپسی کا راستہ لینا پڑا تھا۔ اب سلیمان کو بھی یہی خوف تھا کہ کہیں اس کی فوج میں بھی بغاوت نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے فوج کو حکم دیا کہ وہ آخری حملہ کرے۔ اگر یہ حملہ ناکام رہا تو محاصرہ ختم کر دیا جائے گا۔ عثمانی فوج نے ویانا کی ٹوٹی ہوئی دیواروں پر بھرپور حملہ کیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب تک دشمن شکستہ دیوار کے ٹوٹے حصوں کو کسی حد تک مرمت کر چکا تھا اور دفاعی پوزیشن بھی بہتر بنا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب عثمانیوں نے آخری حملہ کیا تو ناکام رہے۔ ویانا کے محافظوں نے عثمانیوں کے آخری حملے کو پسپا کر دیا تھا۔ اس شکست کے بعد سلیمان اول نے ویانا کا محاصرہ ختم کر دیا۔ ویانا میں شکست عثمانی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ عثمانی ترکوں کا وہ سیلاب جو اناطولیہ سے اٹھ کر مشرقی اور وسطی، ایسٹرن اور سینٹرل یورپ کو قدموں تلے روند چکا تھا، ویانا کی شکستہ دیواروں سے نہ جانے کیوں پلٹ آیا۔ عثمانیوں نے دوبارہ ویانا کو فتح کرنے کی کوششیں کی، لیکن ہمیشہ ناکام رہے۔ ان ناکامیوں کی وجہ سے وہ یورپ کی کسی دوسری آزاد سلطنت کی طرف بھی قدم نہ بڑھا سکے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ویانا کی مہم کے بعد یورپ میں عثمانیوں کی بڑی فتوحات کا دور ختم ہو گیا۔ سلیمان اول یورپ میں شکست کھا کر استنبول لوٹ آیا، لیکن اس کے دل میں فتوحات کی جو خواہش تھی وہ جوں کی توں رہی۔ اب اس نے ایشیا کا رخ کیا۔ وہ ایران پر حملہ آور ہوا اور تبریز پر قبضہ کر لیا۔ 1534 میں اس نے بغداد کو بھی ایرانیوں سے چھین لیا۔ تاہم ان حملوں کے دوران ایرانی فوج کی چھاپہ مار کارروائیوں اور سپلائی مسائل کی وجہ سے ترک فوج کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ یورپ اور ایشیا میں تو سلیمان خود اپنی فوجوں کی کمان کر رہا تھا، لیکن افریقہ اور بحیرہ روم میں عثمانی ترکوں کی سب سے بڑی طاقت تھی دو بھائی، عروج اور خیر الدین۔ یہ دونوں اپنی سرخ داڑھیوں کی وجہ سے یورپ میں باربروسا برادران کے نام سے مشہور تھے۔ یہ دونوں بھائی ترک جزیرے لیسبوس کے رہنے والے تھے جو آج کل یونان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ دونوں عثمانی جہازوں کے ساتھ دشمن ممالک کے بحری جہازوں اور جزیروں پر حملے کرتے تھے۔ انہوں نے 1516 میں الجزائر کو فتح کر کے عثمانی سلطنت کا حصہ بنایا تھا، لیکن ان میں سے ایک بھائی عروج بروسا اسپین کی فوج کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارا گیا۔ اب اس کے بھائی خیر الدین باربروسا نے عثمانی بیڑے کی قیادت سنبھالی اور فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ باربروسا نے یوں تو سینکڑوں چھوٹی بڑی فوجی مہمات میں کامیابی حاصل کی، لیکن اس کی دو سب سے بڑی کامیابیاں ایسی تھیں جنہوں نے سارے یورپ اور شمالی افریقہ میں اس کی دھاک بٹھا دی۔ پہلی کامیابی تھی وینس کے خلاف جنگی مہم اور دوسری تھی یورپ کی بڑی طاقتوں کے متحدہ بیڑے کی شکست۔ ہوا یوں تھا کہ وینس کے بحری جہازوں نے ایک ترک بحری جہاز پر حملہ کر دیا جس میں سفارتی عملے کے اراکین سفر کر رہے تھے۔ اس حرکت پر خلیفہ سلیمان اول کو سخت غصہ آیا اور اس نے باربروسا کو حکم دیا کہ وہ بحیرہ روم میں وینس کے زیر قبضہ تمام جزیرے چھین لیں۔ یہ جزیرے ترکی سے اٹلی تک پھیلے ہوئے تھے۔ باربروسا نے 70 بحری جہازوں کے ساتھ ان جزیروں پر حملہ کیا اور 24 جزیروں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اتنی بڑی فتح تھی کہ سارے یورپ میں ہاہاکار مچ گئی، کیونکہ عثمانی یورپ کے اہم ترین ساحلوں پر قبضہ کر چکے تھے، جس سے آگے چل کر ان کی سمندری تجارت خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اس خطرے سے بچنے اور بدلہ لینے کے لیے یورپی طاقتوں وینس، جنیوا اور اسپین نے ترکوں کے خلاف اتحاد کر لیا۔ پوپ کے حکم پر ایک مشترکہ بحری بیڑا بھی تیار کر لیا گیا۔ اس بیڑے میں 300 بحری جہاز شامل تھے جن پر 60,000 سپاہی تھے۔
इस बेड़े को हॉली लीग या मुकद्दस इत्तेहाद का नाम दिया गया। जिनेवा के मशहूर बहरी कमांडर आंद्रे डोरिया को इस बेड़े की कमान सौंपी गई। एक तरफ तो ये जंगी तैयारियां चल रही थीं और दूसरी तरफ स्पेन का बादशाह चार्ल्स V बारबरोसा को खरीदने की कोशिश कर रहा था। मगरबी मौरखीन का कहना है कि चार्ल्स V ने बारबरोसा को त्रिपोली यानी तराबलस, जो आज लीबिया का साहली शहर है, उस समेत शुमाली अफ्रीका के कई साहली इलाके देने की पेशकश की थी। बदले में उसकी ख्वाहिश थी कि बारबरोसा तुर्क बहरी बेड़े को तबाह कर दे। बारबरोसा ने मुतालबा किया कि उसे शुमाली अफ्रीका का पूरा साहिल दिया जाए, यानी मिराकश से मिस्र तक का पूरा अफ्रीकी साहिल। चार्ल्स V के लिए यह मुतालबा कुछ ज़्यादा था। उसके अलावा भी कुछ वजूहात थी, लेकिन मुख्तसर ये कि मुज़ाकरात नाकाम हुए और मुज़ाकरात में नाकामी का मतलब होता है जंग। तो 1538 में यूनान के करीब प्रेवेजा के मुकाम पर बारबरोसा और आंद्रे डोरिया के बहरी बेड़ों में यादगार लड़ाई हुई, जिसे तारीख में द बैटल ऑफ प्रेवेजा के नाम से याद किया जाता है। आंद्रे डोरिया के पास 300 बहरी जहाज और 60,000 सिपाही थे, जबकि बारबरोसा के पास 150 के करीब छोटे बड़े जहाज और कश्तियां थीं, लेकिन सिपाही सिर्फ 12,000 थे। आंद्रे डोरिया के बहरी जहाज़ों पर बड़ी भारी तोपें नस्ब थीं, जो खुले समंदर में उस्मानी बेड़े को डबोने के लिए काफ़ी थीं। लेकिन बारबरोसा ने एक ज़बरदस्त चाल चली और पूरे सलीबी बेड़े के मुकाबले में आने के बजाय अपने बेड़े को यूनान की खलीज आर्टा में ले गया। समंदर के इस हिस्से का दहाना तंग होने की वजह से एक वक्त में सिर्फ एक ही जहाज़ गुजर सकता था। बारबरोसा ने अपने जहाज़ों को इस दहाने के गिर्द निस्फ दायरे की शक्ल में खड़ा कर दिया, ताकि जब डोरिया के जहाज़ तंग रास्ते से गुजरें तो उन्हें ताक ताक कर निशाना बनाया और डबोया जा सके। आंद्रे डोरिया अपने बेड़े के साथ बारबरोसा के ताक़ुब में था। जब उसने खलीज के तंग दहाने को दूर से देखा तो वो बारबरोसा की चाल समझ गया। वो आगे बढ़ने के बजाय अपने बेड़े के साथ पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे हटते हुए उसके बेड़े से एक गलती हो गई। वो ये कि पीछे हटते हुए जहाज़ों की तरतीब और सफ़ टूट गई, यानी यूरोपी जहाज़ समंदर में इधर उधर बिखर गए। डोरिया कोशिश के बावजूद इन जहाज़ों को ज़रूरी दिफाई तरतीब में ना ला सका, बल्कि वो स्पेन के कई बड़े जहाज़ों के साथ बाकी बेड़े से आगे निकल गया, जबकि ज़्यादातर जहाज़ पीछे रह गए, जिनमें वीनस के भी कई जहाज़ शामिल थे। बारबरोसा ये सब देख रहा था। उसे कुदरत ने एक लाजवाल मौका फराहम किया था। उसने अपनी दिफाई पोजीशन छोड़ दी और बिखरे हुए यूरोपी बेड़े पर हमला कर दिया। उसने अपने बेड़े को अंग्रेजी हर्फ Y की शक्ल में तरतीब दिया और दुश्मन के जहाज़ों को अलग अलग घेर कर तबाह करने लगा। सलीबी बेड़े गर्क हो रहे थे, लेकिन उनकी बदनसीबी ये थी कि उनका कमांडर आंद्रे डोरिया इत्तला मिलने के बावजूद जहाज़ों को बचाने के लिए नहीं पहुंचा। आंद्रे के दीगर कमांडर्स उसकी मिन्नतें करते रहे कि तुर्क बेड़े को तबाह करने का यही मौका है, आप स्पेन के जहाज़ों के साथ वापस चलें। लेकिन डोरिया नहीं माना, या यूँ कह लें कि वो जल्द ये फैसला ना कर सका कि उसे कैसे जवाबी हमला करना है जिसमें उसकी फतह यकीनी हो, या वो अपने घेरे में आए जहाज़ों को बचा ले जा सके। ये उसकी बुज़दिली थी, फैसले की देरी थी, या कुछ और, जो भी था, लेकिन नतीजा ये निकला कि बारबरोसा ने 2 सलीबी जहाज़ तबाह और 7 कब्जे में ले लिए। ये भी कहा जाता है कि तबाह होने वाले जहाज़ों की तादाद 12 थी। तादाद जो भी हो, लेकिन इनमें ज़्यादातर जहाज़ स्पेन के नहीं थे, बल्कि वीनस के थे। वीनस की हुकूमत को इस बात का बड़ा रंज हुआ कि डोरिया, जो स्पेन के शहंशाह चार्ल्स V का कमांडर था, वो वीनस के जहाज़ों की मदद को क्यों नहीं आया। चुनांचे वीनस ने तुर्कों के खिलाफ बनाई गई होली लीग से अलहदगी इख्तियार करके उस्मानियों से सुलह कर ली। यही नहीं, बल्कि उसने तुर्कों को 3 लाख दुकात तावाने जंग अदा किया और अपने कई जजीरों पर उस्मानी कंट्रोल को तस्लीम कर लिया। और यूं दुनिया के अहम तरीन तिजारती समंदर यानी बहीरा रोम पर तुर्कों की बर्तरी कायम हो गई। ये बर्तरी अगले 30 बरस तक कायम रही। ये सब कुछ बहरी कमांडर खैरुद्दीन बारबरोसा की वजह से मुमकिन हुआ था। ये सारी फतूहात सल्तनत उस्मानिया के खलीफा सुलेमान अव्वल के दौर में हो रही थी। 1566 में सुलेमान अव्वल की आंखें बंद होते ही सल्तनत उस्मानिया के अरूज का सूरज भी गरूब हो गया। सिर्फ 5 साल बाद 1571 में मगरबी यूनान के करीब एक और जंग हुई। इस बार तुर्कों के पास बड़े बहरी जंगी जहाज़ भी थे, ताकतवर तोपें भी थीं,
लेकिन खैरुद्दीन बारबरोसा नहीं था। फिर ये जंग तुर्कों ने कैसे लड़ी, ये एक इंतहाई दिलचस्प कहानी है। हमने पिछली किस्त में आपसे वादा किया था कि आपको इस जंग की कहानी इस बार दिखाएंगे। 7,000 और 1,00,000 के मुकाबले और भाइयों का कत्ल रुकने का वाकया भी दिखाएंगे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम इस किस्त में ये तमाम वाकयात नहीं समझ सके। ये वाकयात दिलचस्प तफसीलात के साथ आपको दिखाएंगे, लेकिन द ऑटोमन एम्पायर सीजन 2 की अगली किस्त में। सुलेमान आली शान की वफात क्या हुई? सल्तनत उस्मानिया के अरूज का सूरज भी डूब गया। गो के इसके बाद भी ये सल्तनत 350 बरस तक कायम रही, लेकिन अब इसमें वो ताकत बाकी नहीं रही थी जो इसने अपने पहले 250 साल में हासिल की थी। खलीफा सुलेमान की वफात के सिर्फ 5 बरस बाद तुर्कों को एक बहरी जंग में जबरदस्त शिकस्त हुई, जिसने उनका सुपर पावर स्टेटस उनसे छीन लिया। उस्मानी खुलफा अपने हरम तक महदूद हो गए और महल्लाती साजिशें जोर पकड़ने लगी। जेनिसरीज और फौज के दूसरे दस्तों में बगावतें आम बात हो गई। सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में लूट मार कोई अचंभे की बात ना रही थी। फिर वो वक्त भी आया जब फ्रांस के जर्नैल नेपोलियन बोनापार्ट ने सल्तनत उस्मानिया पर हमला कर दिया। तुर्की जो 15वीं और 16वीं सदी ईस्वी की सुपर पावर था, उसे आखिर यूरोप का मर्दे बीमार क्यों कहा जाने लगा? मैं हूं फैसल उड़ाइच और देखो सुनो जानो की ऑटोमन एम्पायर सीरीज में हम आपको यही सब दिखाएंगे। खलीफा सुलेमान की मौत के बाद इसका बेटा सलीम सानी हुक्मरान बना, लेकिन इसमें हुकूमत चलाने की अहलियत ही नहीं थी। चुनाचे उसने ये किया कि अपने सारे इख्तियारात अपने वज़ीर आज़म को सौंप दिए और ख़ुद हरम में अपनी बीवियों और लौंडियों के साथ वक्त गुजारने लगा। नतीजा ये निकला कि तुर्क खलीफा की गिरफ्त मामलात पर कमज़ोर पड़ने लगी। सल्तनत के इदारे भी कमज़ोर होने लगे, लेकिन अभी उस्मानी फ़ौजें कमज़ोर नहीं हुई थी। तुर्कों का बहरी बेड़ा अब भी बहुत ताकतवर था। इस बेड़े ने 1570 में तुर्की के नीचे बहीरे रोम में मौजूद जजीरे साइप्रस को यूरोपीय मुल्क वीनस से छीन लिया। वीनस ने इस पर पोप से मदद तलब की और पोप के कहने पर स्पेन और जनेवा ने एक मुश्तरका बहरी बेड़ा तैयार किया, जिसे होली लीग का नाम दिया गया। हम आपको पिछली किस्त में दिखा चुके हैं कि खैरुद्दीन बारबरोसा की क़यादत में तुर्क बहरी बेड़े ने इससे पहले बनने वाली होली लीग को शिकस्त दी थी, लेकिन अब 1571 में वक्त एक बड़ी करवट ले चुका था। कोई बहरी कमांडर ऐसा नहीं था जो खैरुद्दीन बारबरोसा की कमी पूरी कर सके, और ये बात यूरोपीय ताकतों को अच्छे से मालूम थी। सो यूरोपियन होली लीग ने तेज़ी से तुर्क इलाकों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उधर तुर्क बहरी बेड़ा अपने मामूल के मुताबिक अपनी यूनानी बेस पर जा चुका था। तुर्क बेड़े के बहुत से तजर्बाकार ऑफिसर और जवान छुट्टी पर थे। जो बाकी रह गए थे वो भी 2 धड़ों में बटे हुए थे। एक धड़े की क़यादत कमांडर प्याली पाशा और दूसरे की सरपरस्ती सोकोलो महमद कर रहा था। ये दोनों कमांडर दुश्मनों से लड़ने के बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिक्र में ज़्यादा गलता रहते थे। अगरचे तुर्क बहरी बेड़े का सुप्रीम कमांडर तो अली पाशा था, लेकिन प्याली पाशा और सोकोलो महमद ने तुर्क फौज पर अपना बहुत ज़्यादा असर कायम कर लिया था। चुनाचे दोनों की बाहमी लड़ाई से तुर्क सल्तनत और बेड़ा कमज़ोर हो रहे थे। यहाँ ये आपसी रस्साकशी चल रही थी तो दूसरी तरफ होली लीग के जहाज़ तुर्कों की इसी यूनानी बेस के करीब पहुँच गए थे। सूरत हाल ये थी कि तुर्कों के पास 270 बहरी जंगी जहाज़ थे, जबकि होली लीग के जहाज़ों की तादाद 220 थी। लेकिन होली लीग को ये फ़ायदा था कि उसके पास 6 ऐसे बहरी जहाज़ थे जो तुर्कों से बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। इनमें बड़ी बड़ी तोपें नस्ब थीं और दुश्मन की गोलाबारी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती शील्ड्स भी इनमें मौजूद थीं। होली लीग के सिपाही उस वक्त की मॉडर्न बंदूकों से लेस थे, और तो और उनकी ज़ीरा बख्तरें भी तुर्कों से बहुत ज़्यादा बेहतर और मजबूत थीं। 7 अक्टूबर 1571 को दोनों बेड़ों में जंग शुरू हो गई। इस जंग में तुर्कों ने एक बड़ी गलती की, वो ये कि उन्होंने अपनी महफूज बंदरगाह से बाहर निकलकर सलीबी बेड़े पर हमला कर दिया। उस दौर की बहरी जंगों में हवा के सिमत और रफ्तार को बहुत अहमियत होती थी,
کیونکہ اسی کے مطابق بحری جہازوں کی پوزیشنز بدلی جاتی تھیں۔ اب ترکوں کے ساتھ پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ ہوا ان کے مخالف تھی۔ دوسرا یہ کہ صلیبیوں نے اپنے 6 طاقتور جہازوں کو فرنٹ لائن پر رکھا۔ ان جہازوں نے ترک بیڑے پر اتنی بمباری کی کہ ترکوں کی صفیں ادھڑ گئیں، جہاز ادھر ادھر بکھر گئے اور صلیبی بیڑے کے جہازوں نے ان بکھرے ہوئے جہازوں کو گھیر لیا۔ صلیبی بیڑے کے کمانڈر ڈین جوان نے ترکی بیڑے کے سربراہ علی پاشا کے بحری جہاز سے اپنا جہاز ٹکرا دیا۔ صلیبی فوجی ترک جہاز پر کودے اور دست بدست 1 on 1 لڑائی شروع ہو گئی۔ اب صلیبیوں کے پاس زیادہ بندوقیں تھیں جو ماڈرن بھی تھی اور ان کی زرہ بختر بھی ترکوں سے کہیں بہتر تھی۔ سو نتیجہ یہ نکلا کہ ترک سپاہی صلیبیوں کے ہاتھوں ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اترنے لگے۔ اگرچہ ترک اپنی روایتی بہادری سے مقابلہ کر رہے تھے، لیکن یہ مقابلہ صرف مسلز اور ول پاور کا نہیں، ٹیکنالوجی کا بھی تھا، جس میں ظاہر ہے اب کی بار صلیبی آگے تھے۔ تو ایک صلیبی نے ترک کمانڈر علی پاشا کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ اس کے بعد علی پاشا کا سر قلم کر کے جہاز کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ اپنے کمانڈر کی موت کے بعد ترکوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے جہاز ایک ایک کر کے دشمن کا شکار ہونے لگے اور سپاہی ہتھیار ڈالنے لگے۔ یوں چند گھنٹوں کے اندر اندر ترکوں کے 262 بحری جہاز یا تو تباہ ہو گئے یا ان پر صلیبیوں نے قبضہ کر لیا۔ 30,000 ترک سپاہی مارے گئے، جبکہ ترک جہازوں پر کام کرنے والے 15,000 عیسائی غلاموں کو صلیبی بیڑے نے آزاد کروا لیا۔ ترکوں کے مقابلے میں صلیبی بیڑے کا نقصان حیرت انگیز طور پر بہت کم تھا۔ اس مارکے میں صلیبیوں کے صرف 15 جہاز تباہ ہوئے اور 7,500 صلیبی جان سے گئے۔ اس جنگ کو تاریخ میں بیٹل آف لپانٹو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لپانٹو کی لڑائی ترکوں کی تاریخ کی سب سے بڑی بحری شکست تھی۔ اس ہار سے سلطنت عثمانیہ کا سپر پاور سٹیٹس گہنا گیا تھا۔ اب یورپ میں اسپین سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرا تھا اور دیگر یورپی ممالک بھی خود کو عثمانیوں کا ہم پلہ سمجھنے لگے تھے۔ پورے یورپ میں لپانٹو کی فتح کا جشن منایا گیا، لیکن ترکی اتنا بھی بے بس نہیں تھا۔ ترکوں نے ایک ہی برس کے اندر اپنا بحری بیڑا دوبارہ تیار کیا اور اس میں 8 ایسے بڑے بحری جہاز شامل کیے جو اس سے پہلے بحیرہ روم میں کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ 1574 میں ترک بیڑے نے تیونس پر حملہ کر کے اسے اسپین سے چھین لیا۔ تیونس میں ترکوں کا ایک قلعے میں موجود اسپین کے 7,000 فوجیوں سے سامنا بھی ہوا۔ ان فوجیوں نے 1 لاکھ ترکوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یورپی مصنفین تو کہتے ہیں کہ ان فوجیوں نے قلعے پر ترکوں کے 22 حملے ناکام کیے اور 25,000 ترک سپاہیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتارا، جبکہ اس مقابلے میں اسپین کے 7,000 میں سے صرف 300 سپاہی زندہ بچے، جنہیں ترکوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ بیٹل آف لپانٹو کی شرمناک شکست کے بعد یہ ترکوں کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ آخری کامیابی تھی۔ تیونس کی فتح کے بعد عثمانیوں کو پھر کوئی ایسی عظیم فتح نصیب نہیں ہو سکی۔ ان کا باقی وقت عظیم سلطنت کی حفاظت یا چھوٹے چھوٹے علاقے فتح کرنے میں گزرتا رہا۔ 1574 میں تیونس فتح ہوا تھا اور اسی برس سلیم ثانی کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا مراد سوئم خلیفہ بن گیا۔ مراد اپنے والد سے بھی زیادہ عیاش ثابت ہوا۔ اس کے حرم میں 40 کے قریب خواتین تھیں۔ 1595 میں جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے 130 بیٹے اور ان گنت بیٹیاں تھیں۔ مراد سوئم کے بعد اس کا بیٹا محمد سوئم خلیفہ بنا۔ اس نے اپنے باقی 129 بھائیوں کو تو قتل نہیں کیا، لیکن 19 ایسے بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جو اس کے خیال میں اس کی سلطنت کو چیلنج کر سکتے تھے۔ یہی نہیں، محمد سوئم اس حد تک ظالم ثابت ہوا کہ اس نے اپنی 20 سے زائد بہنوں کو بھی قتل کروا دیا۔ حالانکہ ترکوں میں بھائیوں کے قتل کا رواج تو تھا، لیکن سلطان بننے کے بعد کبھی کسی نے بہنوں کو قتل نہیں کیا تھا۔ محمد سوئم پہلا شخص تھا جس نے ایسا کیا۔ محمد سوئم انتہائی شکی مزاج انسان تھا۔ اسے اپنے بیٹے محمود پر شک گزرا کہ وہ اس کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے، تو اس نے اپنے دور ہی میں اپنے بیٹے کو قتل کروا دیا۔ اس کے دور میں عثمانی فوج کے ترک نسل سپاہیوں نے بغاوت کر دی اور استنبول میں لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔
یہ سپاہی چاہتے تھے کہ خلیفہ پر سے جینیسریز کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے، کیونکہ ترک سپاہی جینیسریز کو غیر ملکی سمجھتے تھے اور ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ ترک سپاہیوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے جینیسریز نے سپاہیوں کی بیرکس کو آگ لگا دی، جس میں سینکڑوں سپاہی زندہ جل مرے۔ باقی سپاہی ٹولیوں کی شکل میں فرار ہو گئے اور سلطنت کے مختلف حصوں میں جا کر لوٹ مار کرنے لگے۔ استنبول میں بغاوت تو کچلی گئی، لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہوا۔ وہ یہ کہ بغاوت کو کامیابی سے کچلنے والے جینیسریز پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے، اتنے طاقتور کہ جینیسریز نے سلطنت کے اندر بڑے بڑے کاروبار شروع کر دیے، وہ تجارت کرنے لگے، بڑی بڑی جاگیریں اور جائیدادیں بنانے لگے۔ جینیسریز کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے عام ترک شہری بھی اس فورس میں شامل ہونے کی خواہش کرنے لگے تھے، حالانکہ اس سے پہلے اس فورس میں صرف یورپی عیسائیوں کے بچوں ہی کو شامل کیا جاتا تھا، جس کی کہانی ہم آپ کو قسط نمبر 3 میں دکھا چکے ہیں۔ لیکن 17ویں صدی میں یہ حال ہو گیا کہ ترک شہری بھی بڑی تعداد میں اس فورس کا حصہ بن گئے، حتیٰ کہ اس فورس میں عہدے حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی رشوتیں اور سفارشیں بھی چلنے لگیں۔ اس فورس کی تعداد عام طور پر 30-35 ہزار ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے ان کا کاروبار پھیلتا گیا، یہ سلطنت کے اندر ایک سلطنت بنتے گئے اور ان کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ یوں جینیسریز بڑھتے بڑھتے 2 لاکھ تک جا پہنچے، یعنی اپنی روایتی تعداد سے تقریباً 6 گنا زیادہ۔ تو یہ وہ حالات تھے جن میں محمد سوئم کا انتقال ہوا۔ اس کے انتقال کا قصہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کسی بزرگ نے پیشگوئی کی تھی کہ محمد سوئم پر 55 روز کے اندر اندر کوئی مصیبت ٹوٹے گی۔ محمد سوئم نے اس پیشگوئی کو اتنا سیریس لیا کہ وہ پریشان رہنے لگا اور اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی، اور پیشگوئی کے آخری دن 55ویں دن محمد سوئم کا انتقال ہو گیا۔ محمد سوئم کی موت 1603 میں ہوئی تھی۔ اب اس کی جگہ اس کا بیٹا احمد خلیفہ بنا۔ احمد نے بھائیوں کو قتل کرنے کی ظالمانہ روایت ختم کر دی اور اعلان کر دیا کہ اب ہر خلیفہ کا بڑا بیٹا ہی خلیفہ بنے گا۔ اگرچہ احمد اول کا یہ اقدام اخلاقی اور انسانی طور پر درست تھا، لیکن اس کا ایک نقصان سلطنت عثمانیہ کو ہوا، وہ یہ کہ اس سے پہلے عثمانیوں میں خلافت کے لیے جنگ ہوتی تھی، تو ان میں جو سب سے طاقتور اور اہل بیٹا ہوتا تھا وہ اپنے بھائیوں پر قابو پا کر حکومت سنبھال لیا کرتا تھا۔ ایسا حکمران سلطنت کا انتظام بھی اچھے طریقے سے چلا لیتا تھا اور اس کے خوف سے سلطنت میں بغاوتیں بھی نہیں ہوتی تھیں یا کم ہوتی تھیں۔ لیکن اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ ہر خلیفہ کے بعد اس کے ورثاء کے درمیان حکومت میں زیادہ سے زیادہ اثر و رسوخ حاصل کرنے کی لڑائی شروع ہونے لگی، سازشیں ہونے لگیں، اور ان سازشوں میں شاہی محلات کی عورتیں طاقت پکڑنے لگیں۔ وہ اپنے بیٹوں کو خلیفہ بنوانے کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کرتی تھیں اور محلاتی سازشوں کا بازار گرم رکھتی تھیں۔ عثمانی حکمرانوں سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے شہزادوں کو حکومت کی تربیت دینے کی روایت بھی ختم کر دی۔ پہلے عثمانی حکمران اپنے شہزادوں کو مختلف علاقوں کا گورنر بنا کر حکومتی امور کی تربیت دیا کرتے تھے، لیکن خلیفہ سلیمان کی وفات کے بعد جلد ہی یہ روایت دم توڑ گئی۔ اب شہزادے محلوں کے اندر ہی رہتے تھے، ان کی مائیں، کنیزیں اور خواجہ سرا ان کی تربیت کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ امور سلطنت کے پیچیدہ امور کو سنبھالنے اور سمجھنے کے قابل ہی نہ رہے۔ 17ویں صدی یعنی سن 1600 سے 1700 تک کا دور عثمانیوں کے لیے تباہی کا دور تھا، جس میں یہ سلطنت تیزی سے زوال پذیر ہوتی رہی۔ اس کے زوال کی ایک وجہ تو یہی محلاتی سازشیں، کمزور خلفاء اور فوجوں کی بغاوتیں تھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی باتیں تھیں جو سلطنت عثمانیہ کی تباہی کا باعث بن رہی تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ یورپین رینیسانس یا نشاط ثانیہ کی وجہ سے پورے یورپ میں جدید سائنس اور ثقافت کو اختیار کیا جا رہا تھا، لیکن ترکی اس میدان میں بہت پیچھے تھا، بیکورڈ تھا۔ جدید سائنسی تقاضوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ترک انڈسٹری بھی یورپی مصنوعات کے مقابلے میں صفر ہو گئی تھی۔ اب ہونے یہ لگا تھا کہ یورپی ممالک سلطنت عثمانیہ سے خام مال سستے داموں خریدتے تھے اور اس خام مال کو پروڈکٹس تیار کر کے واپس سلطنت ہی میں مہنگے داموں بیچنے لگے تھے۔ یہی ان کی مارکیٹ تھی اور یہیں سے وہ خام مال لیتے تھے۔ اس طرح وہ ڈھیروں منافع کمانے لگے اور ترک کرنسی کی قیمت گرنے لگی۔ سلطنت عثمانیہ کا مڈل کلاس طبقہ مہنگائی کی چکی میں پسنے لگا۔
یورپ کی اپ گریڈ ہوتی ہوئی انڈسٹری کے مقابلے میں پرانے طریقوں سے کام کرتی ترک انڈسٹری بند ہوتی جا رہی تھی۔ لوگ بے روزگار ہوئے تو ان میں سرکاری ملازمت حاصل کرنے کی خواہش زور پکڑنے لگی۔ سرکاری عہدے حاصل کرنے کے لیے رشوتیں دی جانے لگیں۔ نااہل لوگ بھاری رشوتیں دے کر بڑے بڑے حکومتی عہدے حاصل کر لیتے اور پھر رشوت کی رقم سود سمیت وصول کرنے کے لیے کرپشن کا بازار گرم کر دیتے، اور یوں سلطنت کے تمام سرکاری محکمے ایک ایک کر کے کرپٹ سے کرپٹ تر ہوتے چلے گئے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے کہ ان حالات میں سلطنت عثمانیہ میں ایک نیا خلیفہ آیا۔ اس خلیفہ کا نام تھا مراد چہارم۔ 1623 میں مراد چہارم صرف 12 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ خلیفہ بننے کے بعد جب وہ پہلی بار شاہی خزانے کا جائزہ لینے کے لیے خزانے والے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہاں صرف 20,000 پیاستر اور الماریوں میں چند مونگے اور چینی کے برتن ہی پڑے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ نے سجدہ کیا اور پھر کہا، انشاءاللہ میں اس خزانے کو انہی لوگوں کی جائیدادوں سے بھر دوں گا جنہوں نے اسے لوٹا ہے۔ لیکن ابھی مراد چہارم اپنے ارادوں پر عمل شروع بھی نہیں کر پایا تھا کہ اس کے خلاف ایک بغاوت ہو گئی۔ ہوا یہ کہ اس دور میں سلطنت عثمانیہ میں باغی سپاہی جگہ جگہ لوٹ مار کر رہے تھے۔ وزیر اعظم حافظ پاشا نے مراد کو مشورہ دیا کہ وہ ان باغیوں کو دعوت دے کہ وہ استنبول آ کر خلیفہ کے سامنے اپنے مطالبات پیش کریں تاکہ ان کی بغاوت ختم ہو سکے۔ مراد نے اپنے وزیر اعظم کی بات مان کر باغیوں کو استنبول آنے کی دعوت دے دی۔ وہ یہ دعوت تو دے بیٹھا لیکن بعد میں بہت پچھتایا، کیونکہ باغی سپاہی کسی منظم فورس کا حصہ نہیں رہے تھے بلکہ ایک بے ہنگم ہجوم کی طرح استنبول میں داخل ہوئے اور سارے شہر میں لوٹ مار شروع کر دی، جو کہ ان کا شیوا تھا۔ باغیوں کی بلیک میلنگ نے خلیفہ کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کی ہر بات مانے۔ باغیوں کے دباؤ پر ہی مراد چہارم نے وزیر اعظم حافظ پاشا اور شیخ الاسلام یحییٰ افندی سمیت 17 اعلیٰ عہدیدار تک برطرف کر دیے۔ ان برطرف کیے گئے لوگوں کو باغیوں نے محل کے دروازے پر خلیفہ کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا۔ باغی سپاہیوں نے ایسی لوٹ مار مچائی ہوئی تھی اور اتنا خزانہ سمیٹ رہے تھے کہ انہیں دیکھ کر دوسرے علاقوں سے لٹیروں کے گروہ بھی استنبول میں داخل ہونے لگے۔ وہ امیر لوگوں کے گھروں کو گھیر لیتے اور گن پوائنٹ پر بڑی بڑی رقمیں وصول کرتے۔ یہ لوٹ مار جاری تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آن پہنچا، لیکن استنبول میں حالت یہ تھی کہ کسی کو رمضان کے روایتی تقدس کا کوئی خیال نہیں تھا۔ غنڈے موالی شراب پی کر شہر کی گلیوں میں مدہوش پڑے رہتے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ انہیں روکے یا ٹوکے۔ اس ساری لوٹ مار اور غنڈہ گردی سے مراد چہارم اور استنبول کے شہری تنگ آ گئے تھے۔ لٹیروں سے نمٹنا بہت ضروری تھا، چنانچہ مراد نے شہر کے طاقتور لوگوں کو جمع کیا اور ان سے حلف لیا کہ وہ ہر حال میں اس کا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد اس نے انہی لٹیروں کے ہاتھوں لٹنے والے شہریوں کی ایک فوج بنائی، اور یہ فوج اچانک ایک صبح لٹیروں اور باغیوں پر ٹوٹ پڑی۔ پھر شہر میں ایک قتل عام ہوا جس میں شہری فوج روزانہ سینکڑوں باغیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ اس کے بعد خلیفہ مراد چہارم نے فوج میں اصلاحات کی اور سلطنت عثمانیہ کی طاقت کو کافی حد تک بحال کیا۔ اگر وہ طویل عرصہ جیتا رہتا، حکومت کرتا رہتا تو شاید آٹومن امپائر کی تاریخ اور کچھ ہوتی، لیکن مراد چہارم کو زندگی نے زیادہ مہلت نہیں دی تھی۔ 1640 میں صرف 27 برس کی عمر میں مراد چہارم جگر کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو سلطنت عثمانیہ پہلے کی طرح سپر پاور تو نہیں رہی تھی، مگر ایک بڑی طاقت کے طور پر خود کو منوا ضرور رہی تھی۔ مراد چہارم نے ترکوں میں جو خود اعتمادی پیدا کی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1683 میں عثمانی ترکوں نے ایک بار پھر آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ ویانا کی فتح کے لیے جانے والی ترک فوج کی قیادت وزیر اعظم مصطفیٰ پاشا کر رہا تھا۔ ترک فوجی پر اعتماد تو تھے، لیکن جنگ جیتنے کے لیے ان کے پاس جدید ہتھیاروں کی کمی تھی۔ ان کے پاس ویسی بڑی اور بھاری توپیں نہیں تھیں جیسی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کرتے وقت استعمال کی تھی۔ ترک فوج نے جولائی 1683 میں ویانا کا محاصرہ کر لیا، لیکن ان کی توپوں کی بمباری سے شہر کی دیواروں کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔
ترکوں نے شہر کی دیواروں کے نیچے سرنگیں کھود کر ان میں بارود بھر کر دیواروں کو اڑانے کی کوششیں کی، لیکن یہ تکنیک بھی زیادہ کامیاب نہیں رہی۔ ادھر ویانا کے محافظ بار بار ترکوں پر جوابی حملے کر کے انہیں پیچھے دھکیل رہے تھے۔ ویانا کا محاصرہ 2 ماہ جاری رہا، لیکن آہستہ آہستہ ترکوں کی سرنگیں کھودنے والی تکنیک کامیاب ہونے لگی اور ویانا کی دیواریں ٹوٹنے لگی۔ لگتا تھا کہ شہر جلد ہی فتح ہو جائے گا، لیکن ترکوں کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی۔ وہ یہ کہ پولینڈ کا حکمران جان سوبیسکی اپنی فوج کے ساتھ ویانا کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ 12 ستمبر کو پولش فوج نے ترکوں پر حملہ کر دیا اور شدید لڑائی کے بعد ترکوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ 1529 کے بعد یہ ویانا میں ترکوں کی دوسری بڑی شکست تھی۔ ترک فوج پیچھے ہٹ کر سربیا کے دارالحکومت بلغراد پہنچی۔ ترک سپاہی اپنی شکست سے اتنا جھنجھلائے ہوئے تھے کہ انہوں نے بلغراد پہنچتے ہی وزیر اعظم مصطفیٰ پاشا کو پھانسی دے دی۔ ادھر آسٹریا نے ویانا کے کامیاب دفاع کے بعد ترکوں کے خلاف کھلی جنگ شروع کر دی۔ 1683 سے 1699 تک تقریباً مسلسل 16 سال تک یہ جنگ جاری رہی، جس میں آسٹریا اور اس کے یورپی اتحادیوں نے عثمانیوں کو زبردست شکست دی۔ 1699 میں جب آخر کار صلح کا معاہدہ ہوا تو عثمانیوں کو کروشیا، ہنگری اور رومانیہ کے کئی علاقے آسٹریا کو دینا پڑے۔ بحیرہ روم کے کئی جزیرے بھی وینس کو واپس دے دیے گئے۔ ترک فوج پولینڈ سے نکل گئی اور روس نے یوکرائن کے قریب اوزوف کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ اس عبرتناک شکست کے بعد پھر نہ سنبھل سکی۔ 18ویں صدی میں آسٹریا اور روس کے ساتھ اس کی جنگوں کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ آسٹریا تو سلطنت عثمانیہ سے زیادہ علاقے نہیں چھین سکا، لیکن روس نے کریمیا میں زبردست پیش قدمی کی۔ آج تو یہ علاقہ روس کے قبضے میں ہے، لیکن 18ویں صدی میں یہ ترکی کے پاس تھا۔ 1792 میں ایک معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ کریمیا سے دستبردار ہو گئی اور یہ علاقہ روس میں شامل ہو گیا۔ اس واقعے کے صرف 6 برس بعد فرانسیسی جرنیل نپولین بوناپارٹ نے مصر پر حملہ کر دیا۔ نپولین نے جولائی 1798 میں مصر میں عثمانی فوج کو قاہرہ کے قریب شکست دی۔ اس جنگ کو بیٹل آف پیرامڈز یا اہرام مصر کی لڑائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں شکست کے بعد مصر ترکوں کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن مصر کی فتح کے بعد نپولین رکا نہیں۔ اس نے صحرائے سینا کو عبور کر کے ترک صوبے شام پر بھی حملہ کر دیا۔ اس کی فوج غزہ تک جا پہنچی، جو اس وقت صوبہ شام ہی کا ایک حصہ تھا۔ اس کے بعد نپولین نے ساحلی شہر جافا پر بھی قبضہ کر لیا۔ جافا میں 5000 ترک سپاہیوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈالے کہ انہیں جنگی قیدی سمجھا جائے گا، لیکن جیسے ہی نپولین کی فوج جافا میں داخل ہوئی، اس نے تمام قیدیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد نپولین نے ایک دوسرے ساحلی شہر اکا کا محاصرہ کیا تو یہاں اس کی پیش قدمی رک گئی۔ برطانیہ، جو اس وقت نپولین کے خلاف عثمانیوں کا اتحادی تھا، اس کی بحریہ بھی اکا میں محصور ترکوں کی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ اس مدد کے آنے سے ترکوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے نپولین کو شکست فاش دی۔ نپولین کہتا ہے کہ وہ شام کو فتح کرنے کے بعد عراق کے راستے ہندوستان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، مگر اکا کی شکست سے اس کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اس شکست کے بعد نپولین اپنی فوج سمیت شام سے نکل کر مصر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں واپسی سے پہلے اس نے اکا کی طرف دیکھ کر کہا، اس حقیر قلعے سے مشرق کی قسمت وابستہ تھی۔ نپولین مصر لوٹ آیا، لیکن وہ وہاں بھی زیادہ دیر نہیں ٹھہرا اور جلد ہی فرانس واپسی کی راہ لی۔ البتہ وہ کچھ فوج مصر کی حفاظت کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ نپولین کے مصر سے ہٹتے ہی ترکی اور انگلش فوجوں نے مصر پر حملہ کر دیا۔ بچی کھچی فرانسیسی فوج کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، سو انہوں نے ہتھیار ہی ڈالے۔ سلطنت عثمانیہ نپولین بوناپارٹ کے ہاتھوں سے تباہی سے تو بچ گئی، لیکن اس کے بعد کے 100 برس ترکوں پر بہت بھاری پڑے۔ 19ویں صدی میں یورپ کے کئی ممالک ایک ایک کر کے ان کے قبضے سے نکلتے چلے گئے۔ ترکی فوجی اور معاشی طور پر اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اسے یورپ کا مرد بیمار کہا جانے لگا۔ پھر 20ویں صدی کے شروع میں وہ وقت بھی آیا
جب سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور خلافت ختم کر دی گئی۔ لیکن اپنے آخری دنوں تک بھی عثمانی سلطنت جنگی میدان میں کچھ یادگار کامیابیاں حاصل کر گئی تھی۔ یہ کامیابیاں کیا تھیں اور کن کے خلاف تھیں؟ یہودی سلطنت عثمانیہ کو کیوں بچانا چاہتے تھے؟ کیا ترکی میں انقلاب یہودیوں کی سازش تھی؟ ترک حکومت شہریوں سے چندہ کیوں لے رہی تھی؟ سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں دھکیلنے کے لیے کیا جھوٹ بولا گیا اور کس نے بولا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہسٹری آف آٹومن امپائر کی اگلی قسط میں۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت استنبول کی یہ حالت تھی کہ شہر میں غربت اور بدحالی کا راج تھا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہر وقت کیچڑ میں لت پت رہتی تھیں اور گلیوں میں آوارہ کتے گھومتے تھے۔ ماضی کی عظیم طاقت کا یہ عظیم دارالحکومت اب کھنڈر بن چکا تھا۔ ترک حکومت دیوالیہ ہو گئی تھی۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ ایک برطانوی سفیر کو لکھنا پڑا کہ یہودیوں اور فری میسنز نے خلافت عثمانیہ پر قبضہ کر لیا ہے؟ کیا حقیقت میں بھی ایسا ہی تھا؟ سلطنت عثمانیہ میں شریعت نافذ کرنے کی آخری کوشش اور اس کا انجام کیا ہوا؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی آٹومن امپائر سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ 1808 میں محمود ثانی سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھا تو خلافت کا زوال تیز ہو گیا۔ یورپ اور افریقہ میں آٹومن امپائر کی باجگزار ریاستیں، یعنی جو اسے سالانہ خراج ادا کرتی تھیں، انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ یہ ریاستیں تھیں یورپ میں سربیا اور افریقہ میں دریائے نیل کی دھرتی مصر۔ اگرچہ عالمی سطح پر ان دونوں ممالک کو آزاد علاقے تسلیم نہیں کیا گیا اور انہیں سلطنت عثمانیہ ہی کا حصہ سمجھا جاتا رہا، لیکن ان دونوں ملکوں پر عملی طور پر عثمانیوں کا کوئی کنٹرول نہیں رہا تھا اور ان ممالک کی اپنی الگ الگ حکومتیں اور افواج بن چکی تھیں۔ پھر 1821 میں ایک اور یورپی علاقے یونان میں بھی بغاوت ہو گئی۔ یونانیوں نے ترکوں کی ایلیٹ فورس جینیسریز کو اتنی شکستیں دیں کہ محمود ثانی افریقی ریاست مصر سے مدد لینے پر مجبور ہو گیا۔ مصر کی مدد سے یونان میں بغاوت کو کامیابی سے کچل دیا گیا، لیکن ظاہر ہے یہ بغاوت جینیسریز نے تو نہیں کچلی تھی، بلکہ مصریوں نے کچلی تھی، جو کہ جینیسریز سے زیادہ جدید جنگی مہارت اور ہتھیاروں سے لیس تھے۔ اس لیے خلیفہ محمود ثانی سمجھ رہا تھا کہ جینیسریز کمزور ہو چکے ہیں، انہیں جدید جنگی تربیت دلوانا اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اس نے فوج میں اصلاحات شروع کی تو جینیسریز اس کے خلاف ہو گئے۔ جینیسریز کو ڈر تھا کہ نئی اصلاحات سے فوج کا ڈھانچہ بدل جائے گا اور جینیسریز کو خلافت عثمانیہ میں صدیوں سے جو اثر و رسوخ حاصل تھا وہ بھی کم یا ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ جینیسریز نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی اور 15 جون 1826 کو شاہی محل پر جینیسریز نے حملہ کر دیا۔ لیکن محمود ثانی جینیسریز کے ارادے پہلے ہی بھانپ چکا تھا۔ اس نے جینیسریز کی بغاوت کو کچلنے کے لیے پہلے سے ہی ایک فورس بھی تیار کر لی تھی۔ اس فورس نے جینیسریز کا محل پر حملہ کامیاب نہیں ہونے دیا، بلکہ انہیں دھکیلتے ہوئے واپس ان کی بیرکس تک پہنچا دیا۔ پھر بیرکس کے سامنے توپیں نصب کر کے اتنی شدید بمباری کی گئی کہ 4000 جینیسریز مارے گئے، بہت سے گرفتار بھی ہوئے۔ سلطنت کے باقی حصوں میں بھی جہاں جہاں جینیسریز تھے وہیں ان کو چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ بغاوت ختم ہو گئی، کچل دی گئی اور اس کے ساتھ ہی ایک عہد کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ وہ تاریخی فورس ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی جس نے عثمانیوں کو عظیم طاقت بننے میں مدد کی تھی اور اب اسی کے لیے درد سر بھی بن گئی تھی۔ اس بغاوت کو کچلنے کے بعد خلافت عثمانیہ میں کئی بہت اہم پولیٹیکل ریفارمز ہوئیں۔ یہ اصلاحات اگلے 100 سال تک بڑی سست رفتاری سے آگے بڑھتی رہیں۔ ان ریفارمز کے تحت خلیفہ کے اختیارات کم ہوئے اور یہ اختیارات خلیفہ سے لے کر نیچے دوسرے متعلقہ عہدیداروں تک منتقل کیے گئے۔ مغربی جمہوری طرز پر سیاسی عمل کا آغاز ہوا، یعنی سیاسی جماعتیں بنانے کی اجازت دی گئی۔
ایک پارلیمنٹ بھی بنائی گئی جس میں سیاسی نمائندوں نے سلطنت کے پہلے آئین کی تیاری کا کام کیا اور کچھ عرصے میں ایک آئین بنا بھی لیا۔ اگرچہ ہوا یہ کہ اس آئین کو، اس کانسٹیٹیوشن کو کچھ عرصے بعد ہی خلیفہ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ اہمیت دینا بند کر دی۔ سلطنت عثمانیہ میں اس سیاسی عمل سے وقتی طور پر کچھ اندرونی طاقتیں تو مطمئن ہو گئی تھیں اور مسلمان آبادی کی اکثریت والے علاقوں میں بغاوتیں بھی کم ہو گئی تھیں، لیکن سلطنت کی یورپی ریاستیں جہاں مسلمانوں کی آبادی بہت کم تھی، وہاں مقامی لوگوں نے بڑی مغربی طاقتوں جیسا کہ برطانیہ، فرانس اور روس کی حمایت سے آزادی کی تحریکیں شروع کر دی تھیں، اور اس کا آغاز ایک بار پھر 1827 میں یونان ہی سے ہوا، جہاں ابھی چند سال پہلے مصریوں کی مدد سے ان کی بغاوت کو کچلا گیا تھا۔ یونان ایک بار پھر خلافت عثمانیہ سے آزادی کے لیے تحریک شروع کر چکا تھا، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس بار یورپی باغیوں کو روس، فرانس اور برطانیہ کی فوجی مدد بھی حاصل تھی۔ اتحادی ممالک کے مشترکہ بیڑے یونانی باغیوں کی مدد کے لیے 20 اکتوبر کو یونان پہنچ گئے۔ یہ کوسٹا نوارینو کے خوبصورت ساحل اور بلند چٹانیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہیں 1827 میں ایک تاریخی میدان جنگ سجا تھا۔ یورپی بحری بیڑے اسی بندرگاہ نوارینو میں یہاں سے داخل ہوئے۔ یورپی اتحادی فورسز کے مقابلے میں ایک بار پھر ترک اور مصری بحری بیڑے مشترکہ طور پر جنگ کرنے کے لیے موجود تھے، لیکن یورپی فورسز نے ان کے بحری جہازوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ ترک اور مصری بحری بیڑے ایک ایک کر کے تباہ ہوتے اور ڈوبتے رہے، یہاں تک کہ انہیں فیصلہ کن شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس ہار کے بعد خلافت عثمانیہ سے یونان چھن گیا، یہاں تک کہ 1832 میں یونان کو عالمی طور پر ایک آزاد ملک تسلیم کر لیا گیا۔ یونان کی آزادی کے بعد یوں لگ رہا تھا کہ عثمانی سلطنت جلد ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی، لیکن اس موقع پر ترکوں کے کام وہ ملک آیا جو شاید آپ کے لیے بہت حیرت کا باعث ہو۔ یہ ملک تھا برطانیہ۔ برطانیہ اس وقت خطے کی گریٹ گیم کو ہر صورت جیتنا چاہتا تھا، جس کے لیے اسے ایک ایسا اتحادی چاہیے تھا جو دشمنوں کے مقابلے میں اس کا ساتھ دے۔ سو اسے یہ اتحادی خلافت عثمانیہ کی صورت میں مل گیا۔ لیکن یہ گریٹ گیم تھی کیا؟ 19ویں صدی میں برطانیہ اور روس کے درمیان سپر پاور سٹیٹس، یا یوں کہہ لیں کہ دنیا پر قبضے کی سرگرم جنگ چل رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو ہر میدان میں نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ برطانیہ کو خدشہ تھا کہ روس بحیرہ روم میں برطانوی طاقت کو چیلنج کر سکتا ہے۔ ادھر روسی فوجیں وسط ایشیا میں بھی داخل ہو چکی تھیں اور افغانستان کے راستے ہندوستان بھی پہنچ سکتی تھیں۔ برطانیہ کی خواہش تھی کہ وہ ترک سلطنت اور افغانستان کو اپنے کنٹرول میں رکھے تاکہ روسی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ اس لیے برطانیہ نے خلافت عثمانیہ کو اپنا اتحادی بنا لیا اور افغانستان کی حکومت میں بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ اس اتحاد کا پہلا ٹیسٹ چند ہی سال بعد آن پہنچا جب 1853 میں روس نے خلافت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ روس نے حملہ کیا تو برطانیہ اور فرانس عثمانیوں کی مدد کے لیے روس کے خلاف جنگ میں کود پڑے۔ 1853 سے 1856 تک جاری رہنے والی اس جنگ کو جنگ کریمیا کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں عثمانیوں اور ان کے اتحادیوں نے ہر محاذ پر روس کو عبرتناک شکست دی، یہاں تک کہ بلیک سی میں روسی بحریہ کے ہیڈ کوارٹر سویسٹاپول تک پر قبضہ کر لیا گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو روس کی پوزیشن اتنی کمزور تھی کہ اسے ترکوں اور اس کے اتحادیوں کی تمام شرائط تسلیم کرنا پڑی۔ روس نے بلیک سی میں اپنے بحری اڈے ختم کر دیے اور وعدہ کیا کہ وہ پھر کبھی ترکوں پر حملہ نہیں کرے گا۔ کریمیا کی جنگ کے بعد عثمانیوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ انہیں ہمیشہ برطانیہ جیسی عالمی طاقت کی حمایت حاصل رہے گی، لیکن 1868 میں برطانیہ میں ایک نیا وزیر اعظم آیا جس کا نام تھا ولیم گلیڈسٹون۔ اس وزیر اعظم کے نزدیک اوٹومن امپائر کرپٹ اور عیسائیوں کی دشمن ریاست تھی۔ اس نے خلافت عثمانیہ سے اتحادی کا تعلق اسی سوچ کی بنا پر ترک کر دیا، لیکن اس وقت تک اوٹومن امپائر کا معاشی انحصار، ان کی اکنامک ڈیپینڈنس بہت حد تک برطانیہ سے جڑ چکی تھی۔ اس لیے برطانیہ کے دور ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1875 تک
خلافت عثمانیہ $100 کروڑ کی مقروض ہو چکی تھی، استنبول کا دیوالیہ نکل چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر روس نے تمام معاہدے وغیرہ ایک طرف رکھے اور عثمانیوں پر پھر سے حملے کی تیاریاں کرنے لگا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اب برطانیہ عثمانی خلافت کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ 2 برس بعد ہی 1877 میں روس نے ایک بار پھر ترکوں پر حملہ کر دیا۔ اس بار ترک تنہا تھے، وہ مقابلہ نہ کر سکے اور خلافت عثمانیہ کے یورپی حصے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ روسی حملے سے مونٹینیگرو، رومانیہ اور بلغاریہ یورپ کے آزاد ملک بن گئے۔ سربیا تو پہلے بھی عملی طور پر خود مختار ملک تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ اسے آزاد ریاست تسلیم نہیں کرتی تھی، مگر اب 1877 کی جنگ کے بعد اس نے سربیا کو بھی آزاد ملک تسلیم کر لیا۔ جنگ اور پھر اس میں بدترین شکست، اس سب نے پہلے سے بدحال ترک معیشت کو، ان کی اکانومی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ قرض بھی اور بڑھ گیا اور ملک میں پیداوار بھی ختم ہو کر رہ گئی۔ اس سارے مسئلے کا حل 1881 میں خلیفہ عبدالحمید ثانی نے یہ نکالا کہ خلافت عثمانیہ کے مالی معاملات کا سارا کنٹرول یورپین پاورز کے حوالے کر دیا۔ ان یورپین پاورز نے اپنے قرضے واپس لینے کے لیے افسروں کی ایک کونسل بنائی۔ اس کونسل کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ سے خود ٹیکس جمع کر کے اس کا چوتھا حصہ غیر ملکی طاقتوں کو قرض کی ادائیگی کے طور پر دیں گے۔ سونے پر سہاگا یہ کہ خلافت عثمانیہ میں آنے والے یورپی افسروں اور شہریوں کو یہ رعایت بھی دے دی گئی کہ کسی الزام کی پاداش میں عثمانی عدالتیں ان پر مقدمات نہیں چلا سکیں گی۔ لیکن بھلا باہر کے لوگ اندر کے مسائل حل کر سکتے ہیں کیا؟ تو وہی ہوا جو ہونا تھا، یعنی مزید تباہی، اور تباہی کے بعد کیا آتا ہے؟ انقلاب، جو کہ آ کر رہا۔ جب خلافت عثمانیہ میں ہر شعبہ زندگی تباہی کی طرف جا رہا تھا، تو ایسے میں جو لوگ سب سے زیادہ پریشان تھے ان میں طلبہ اور جونیئر فوجی افسران سر فہرست تھے۔ یہ نوجوان ویسٹرن ڈیموکریسی، سیکولرزم اور فرینچ ریولوشن سے بہت متاثر تھے۔ یہ ڈیموکریٹک ریفارمز کے ذریعے خلافت عثمانیہ کو ایک ماڈرن اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے تاکہ ترک قوم اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر سکے۔ یہ نوجوان تبدیلی کے لیے جد و جہد کرنے لگے، اپنا پیغام جگہ جگہ پھیلانے لگے، لیکن ان کی سرگرمیاں خلافت عثمانیہ کے بڑوں کو پسند نہیں آ رہی تھیں۔ سو خفیہ پولیس ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ جب خفیہ پولیس نے ان کے خلاف ایکشن شروع کیا تو انقلابی نوجوانوں نے ایک ایسی جگہ تلاش کر لی جہاں عثمانی حکومت کی پہنچ سے وہ باہر تھے۔ یہ تھا یونان کا ساحلی شہر سلونیکا۔ یونان تو آزاد ہو چکا تھا، لیکن اس کے اس ساحلی شہر سمیت اس کا ایک بڑا علاقہ خلافت عثمانیہ ہی کے قبضے میں اب تک تھا، مگر یہاں خفیہ پولیس کی نگرانی بہت کم تھی۔ ویسے بھی یہاں سے یونان میں فرار ہونا کسی مشکل کی صورت میں اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ سو اس جگہ انقلابی تحریک خوب پھلنے پھولنے لگی۔ محمد طلعت پاشا اور اسماعیل انور پاشا ان نوجوانوں کے اہم لیڈرز تھے۔ انقلابی تحریک کے نوجوان ینگ ترک کہلاتے تھے۔ 1908 میں انہی ینگ ترکوں اور جونیئر فوجی افسران نے سلونیکا ہی سے بغاوت کر دی۔ خلیفہ نے بغاوت کچلنے کے لیے فوج بھیجی، لیکن ہوا یہ کہ یہ فوج بجائے انہیں کچلنے کے باغیوں کے ساتھ مل گئی۔ باغیوں کی طاقت اور بڑھ گئی، سو انہوں نے بھی قدم آگے بڑھائے اور استنبول کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اب ایک لشکر استنبول کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک باغیوں کا لشکر۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی ینگ ترک کی بڑھتی ہوئی طاقت اور لشکر دیکھ رہا تھا۔ اس نے مقابلہ کرنے کے بجائے مذاکرات کیے اور ان کے تمام مطالبات مان لیے۔ ان میں آئین کی بحالی، پارلیمنٹ اور سیاسی پارٹیوں پر سے پابندیوں کا خاتمہ اور نئے الیکشن کروانا شامل تھے۔ 1908 میں الیکشن ہوئے اور ینگ ترک جیت گئے۔ اب خلافت عثمانیہ میں خلیفہ کے نیچے ینگ ترک نظام حکومت چلانے لگے تھے، لیکن ہوا یہ کہ نئی انقلابی حکومت پر یہودیوں اور فری میسنز کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ الزام صرف وہاں کے مذہبی حلقے نہیں لگا رہے تھے، بلکہ برطانیہ بھی لگا رہا تھا۔ استنبول میں برطانوی سفیر جیرارڈ لوتھر نے برطانوی وزارت خارجہ کے دفتر کو
5000 الفاظ کی ایک رپورٹ بھیجی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ یہودیوں نے فری میسنز کے ایک گروپ کا کنٹرول سنبھال کر اس کے ذریعے خلافت عثمانیہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ جیرارڈ نے استنبول میں امریکی سفیر آسکر سٹراس کو بھی یہودی سازش میں ملوث قرار دیا۔ برطانوی سفیر یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ انقلاب کے مرکز سلونیکا شہر میں بہت سے یہودی آباد تھے جو فری میسنز تحریک کا بھی حصہ تھے۔ ینگ ترک اکثر فری میسنز کے گھروں میں پارٹی میٹنگز کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے فری میسنز تحریک سے گہرے تعلقات بن گئے تھے۔ اسی وجہ سے یہ شک پیدا ہونے لگا کہ کہیں ینگ ترک فری میسنز کے اشاروں پر ہی تو نہیں کام کر رہے۔ برطانوی سفیر کی طرح استنبول میں علماء اور مدارس کے طلباء بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ نئی حکومت، ینگ ترک کی حکومت، یہودی سازش سے بنی ہے۔ انہیں خوف تھا کہ نئی حکومت اب سلطنت میں غیر اسلامی یا سیکولر نظام نافذ کرے گی اور پہلے سے نافذ شرعی قوانین کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ استنبول کے مذہبی طبقوں نے فوج کے ایک حصے کے ساتھ الائنس کر لیا، گٹھ جوڑ کر لیا۔ اس گٹھ جوڑ نے 1909 میں ینگ ترک حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ استنبول کی گلیوں میں خلیفہ اور شریعت کے حق میں نعرے بلند ہونے لگے، یہاں تک کہ شریعت کے حامیوں نے قریب دارالحکومت استنبول پر قبضہ کر ہی لیا تھا۔ لیکن چونکہ فوج کی اکثریت ینگ ترک حکومت کے ساتھ تھی، اس لیے سرکاری فوج نے بغاوت کچل کر استنبول کو محفوظ کر لیا۔ اب خلیفہ عبدالحمید ثانی نے چونکہ ینگ ترک حکومت کے خلاف باغیوں کا ساتھ دیا تھا، اس لیے ینگ ترک حکومت نے خلیفہ کو معزول کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا خلیفہ کو معزول کرنے کے پیچھے یہی ایک وجہ تھی یا کوئی کہانی اور بھی ہے؟ اور یہودیوں نے خلافت عثمانیہ کو ایسی کیا پیشکش کی جسے ٹھکرانا خلیفہ کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا؟ مگر فلسطین میں یہودیوں کی آمد کیسے شروع ہوئی؟ برطانوی وزیر چرچل نے عثمانی حکومت کو پہلی جنگ عظیم میں دھکیلنے کے لیے سب سے بڑی چال کیا چلی، یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن اوٹومن امپائر کی اگلی قسط میں۔ سلطنت عثمانیہ تیزی سے بکھر رہی تھی۔ یونان کے بعد افریقی صوبہ طرابلس جو اب لیبیا ہے وہ بھی خطرے میں تھا۔ عثمانی خلافت بری طرح قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ ایسے میں اسے یہودیوں کی طرف سے ایک بہت بڑی آفر ہوئی۔ یہ آفر کیا تھی؟ چرچل نے عثمانیوں کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا، لیکن کیسے؟ اور علامہ محمد اقبال کو کیوں لکھنا پڑا کہ چھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کہ اوٹومن امپائر سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی کو ینگ ترکس نے معزول کر دیا تھا، لیکن اس کی معزولی کے پیچھے صرف یہی ایک کہانی نہیں تھی جو آپ نے پچھلی قسط میں دیکھی۔ اس کا ایک اور تاریخی ورژن بھی موجود ہے۔ سن 1900 کے شروع کی بات ہے کہ یہودی صہیونیت کے نام سے ایک عالمی تحریک چلا رہے تھے، جس کا مقصد خلافت عثمانیہ کے علاقے فلسطین میں ایک یہودی ریاست اسرائیل کو قائم کرنا تھا۔ اس تحریک کے رکن تھیوڈور ہرزل نے خلیفہ عبدالحمید ثانی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، لیکن خلیفہ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ہرزل نے اپنے ایک دوست فلپ لیوننسکی کے ذریعے مئی 1901 میں خلیفہ کو ایک اور پیغام بھیجا۔ اس پیغام میں ترک اخبار ڈیلی صباح کے مطابق اگر خلیفہ فلسطین کے علاقے میں غیر ملکی یہودیوں کو بھی آباد ہونے کی اجازت دے تو یہودی سلطنت عثمانیہ کے سارے قرضے اپنی طرف سے ادا کر دیں گے۔ ترک خلیفہ عبدالحمید ثانی نے سختی سے یہ آفر ٹھکرا دی۔ اس کا جواب تھا، میں فلسطین کی 1 انچ زمین بھی نہیں بیچوں گا کیونکہ یہ علاقہ تمام عثمانیوں کی مشترکہ ملکیت ہے۔ میرے آباء و اجداد نے اپنا خون دے کر یہ زمین حاصل کی تھی، اسے یوں ہی تو میں کسی کو لینے نہیں دوں گا۔ ہرزل نے اگلے سال پھر خلیفہ کو یہی پیشکش کی، لیکن خلیفہ نے اس بار بھی یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کی یہ پیشکش ٹھکرانے کے نتیجے ہی میں خلیفہ کو حکومت سے معزول کیا گیا تھا۔
یہودیوں نے خلیفہ کے انکار کے بعد دراصل کیا یہ تھا کہ ینگ ترک سے رابطے قائم کیے اور ان کے ذریعے 1909 میں آخرکار خلیفہ کو معزول کروایا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ینگ ترک پارٹی کے جو 5 اراکین خلیفہ عبدالحمید ثانی کو معزولی کا حکم سنانے گئے تھے، ان میں ایک یہودی امانوئل کیراسو بھی شامل تھا۔ عبدالحمید ثانی کو معزولی کے بعد سلونیکا لے جایا گیا اور جس گھر میں بند کیا گیا وہ بھی ایک یہودی بینکر الاٹینی کا گھر تھا۔ ہو سکتا ہے یہ دوسرا ورژن صحیح ہو سکتا ہے بعد کی افسانہ ترازی ہو، مگر یہ دونوں تاریخی ورژن کہ خلیفہ کو کیوں معزول کیا گیا تھا پوری قوت سے آج بھی موجود ہے۔ عبدالحمید ثانی کے بعد اس کے بھائی محمد پنجم کو سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ بنا دیا گیا، لیکن یہ ایک بے اختیار خلیفہ تھا، ساری پاورز پارلیمنٹ کے پاس تھی۔ بظاہر ینگ ترک حکومت یہودیوں کی مدد سے قائم ہوئی تھی، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ینگ ترکس کو یہودیوں سے مالی مدد بھی ملی ہو، جس کی آفر کہ وہ پہلے خلیفہ کو بھی کر رہے تھے، کیونکہ ینگ ترک حکومت کے دور میں بھی سلطنت عثمانیہ کی بربادی کا عمل اسی طرح جاری رہا، بلکہ اور تیز ہو گیا، یہاں تک کہ 1911 میں اٹلی نے عثمانی خلافت میں شامل صوبے طرابلس، جسے اب لیبیا کہتے ہیں، اس پر حملہ کر دیا۔ طرابلس میں عثمانی فوج تھی تو، لیکن اس کی تعداد بہت کم تھی۔ دوسری بات یہ کہ لیبیا تک پہنچنے کا واحد زمینی راستہ مصر سے ہو کر جاتا تھا، اور مصر ان دنوں برطانیہ کے قبضے میں تھا، اس لیے مصر یا یوں کہہ لیں برطانیہ نے عثمانی فوج کو اپنے علاقے سے گزرنے کی اجازت نہیں دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لیبیا میں موجود تھوڑی سی عثمانی فوج اپنے مرکز استنبول سے کٹ گئی۔ البتہ عثمانی فوجی عام لوگوں کا بھیس بدل کر مصر سے ہو کر لیبیا جاتے رہے، لیکن ان کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ ادھر اٹلی کی طاقتور فوج ہوائی جہازوں کو بھی میدان جنگ میں پہلی بار استعمال کر رہی تھی۔ عثمانی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکی، نتیجہ اٹلی نے طرابلس یعنی لیبیا پر قبضہ کر لیا۔ عثمانی تو لیبیا میں ہار گئے تھے، لیکن لیبیا کے نوجوان 1 سال تک اٹلی کی فوج سے لڑتے رہے، مگر اٹلی کا قبضہ برقرار رہا۔ 1 صدی پہلے سلطنت عثمانیہ سے یورپین علاقوں اور مصر کے چھن جانے کے بعد اب لیبیا کے بھی چلے جانے سے سلطنت عثمانیہ کا برا حال ہو گیا تھا۔ سلطنت کے اہم ترین علاقے ایک ایک کر کے دشمنوں کے قبضے میں جا رہے تھے اور خزانہ بھی خالی ہی تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب برصغیر میں ہندوستان میں عثمانی خلافت کی مالی مدد کے لیے چندہ جمع کرنے کی ایک زوردار مہم شروع ہوئی۔ اس تحریک میں علامہ محمد اقبال پیش تھے۔ ایک دن وہ لاہور کی بادشاہی مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عثمانیوں کے لیے چندے کی اپیل کرنا تھی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک نظم سنائی۔ یہ دردناک نظم تھی جسے سناتے ہوئے اقبال خود بھی روئے اور سننے والوں کی بھی ہچکی بن گئی۔ اس نظم میں علامہ اقبال کے تصور میں فرشتے انہیں بزم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جاتے ہیں، جہاں وہ ایک تحفہ پیش کرتے ہوئے پیغمبر اسلام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، مگر میں نظر کو ایک آپ گہنا لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ اٹلی کے ہاتھوں شکست نے سلطنت عثمانیہ کا رہا سہا دبدبہ بھی ختم کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے اگلے ہی سال 1912 میں بلقان کی ریاستوں مونٹینیگرو، یونان، سربیا اور بلغاریہ نے عثمانیوں پر حملہ کیا اور ترکوں سے یورپ کا یہ سارا علاقہ چھین لیا۔ ان پے در پے شکستوں کے بعد استنبول میں ایک اور چھوٹا سا انقلاب آ گیا۔ ینگ ترک کے نامور لیڈر انور پاشا نے ساتھیوں کے ساتھ سرکاری دفاتر پر حملہ کیا اور وزیر جنگ ناظم پاشا کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے وزیر اعظم کمال پاشا کو بھی مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب عثمانی سلطنت میں ینگ ترک کے لیڈر انور پاشا کی قیادت میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو چکی تھی اور پارلیمنٹ معطل ہو گئی تھی۔ انور پاشا چاہتا تو وزیر اعظم بھی بن سکتا تھا، مگر اس نے وزیر جنگ کا عہدہ سنبھال لیا، جبکہ ایک اور سیاستدان حلیم پاشا کو کٹھ پتلی وزیر اعظم بنا دیا۔
یعنی حلیم پاشا صرف نام کا وزیر اعظم تھا، اصل حکومتی اختیارات تو وزیر جنگ انور پاشا کے قبضے میں تھے اور وہ ایک ڈکٹیٹر ہی کی طرح حکومت کر رہا تھا۔ اس نئی ڈکٹیٹرشپ نے چند ماہ بعد بلقان کی دوسری جنگ جو عثمانی سلطنت کے اس یورپی حصے تھریس میں ہوئی وہ جیت لی۔ کچھ علاقے جو پہلی بلقان جنگ میں عثمانی ہار گئے تھے وہ واپس حاصل کر لیے اور بلغاریہ کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد نئی ترک حکومت نے سلطنت عثمانیہ میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کا فیصلہ کیا تاکہ سلطنت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے، لیکن پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا، اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ذرا اس نقشے کو دیکھیں۔ عثمانی سلطنت جو 1683 میں 52 لاکھ مربع کلومیٹر علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، وہ 1914 تک صرف 19 لاکھ مربع کلومیٹر تک رہ گئی تھی، یعنی آدھے سے بھی کہیں کم۔ ڈیولپمنٹ، ترقی کا یہ حال تھا کہ ساری عثمانی سلطنت میں صرف استنبول میں کسی حد تک بجلی اور ٹیلی فون کا کمزور سا نظام موجود تھا۔ پوری سلطنت میں 200 سے بھی کم موٹر گاڑیاں تھیں اور وہ بھی خریدی ہوئی، یعنی اپنے ملک میں تیار نہیں ہوئی تھی۔ کارخانے تو دور کی بات، عثمانی سلطنت میں جدید مشینری کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ کی مختصر سی ریلوے لائن بھی غیر ملکیوں کی آنرشپ میں تھی، جبکہ اس کے ہمسائے یورپ میں موٹر گاڑیاں اور ریلوے انجن کے کارخانے لگ رہے تھے، شہروں کی راتیں بجلی کے کمکموں سے روشن ہو چکی تھیں، ٹیلی فون اور سڑکوں کے جال بچھ رہے تھے۔ ان حالات میں ینگ ترک حکومت نے ترقیاتی کام شروع کر ہی دیے۔ استنبول میں سڑکوں کی مرمت ہونے لگی، آوارہ کتے تلف کیے جانے لگے اور فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے عام شہریوں کو تربیت دی جانے لگی۔ لیکن ان سارے کاموں کے لیے عثمانی سلطنت کو اب بہت سا پیسہ چاہیے تھا۔ اس پیسے کے لیے انہوں نے فرانس، جرمنی، روس اور برطانیہ سے رابطے کیے، لیکن کہیں سے کوئی مدد نہ ملی۔ ہاں، برطانیہ سے مالی امداد تو نہیں ملی، لیکن ایک شخص کی زبانی حمایت ضرور مل گئی، اور یہ شخص تھا انگلش بحری بیڑے کا وزیر ونسٹن چرچل۔ جب کہیں سے مالی مدد نہیں ملی تو ینگ ترکس نے آخری حربہ آزمایا۔ انہوں نے عوام سے حب الوطنی کے نام پر چندہ مانگنا شروع کر دیا۔ عوام سے کہا گیا کہ سلطنت عثمانیہ کو ایک طاقتور ماڈرن فوج، نیوی کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہر محب وطن شہری کو چندہ دینا چاہیے۔ سو حب الوطنی کا کارڈ بہت چلا۔ سلطنت کے کونے کونے سے لوگوں نے ینگ ترک حکومت کو چندہ دیا۔ عورتوں نے زیور اور بچوں نے پاکٹ منی تک اپنی دھرتی کے لیے قربان کر دی۔ اس پیسے سے ینگ ترکس نے برطانیہ کو 2 بڑے بحری جنگی جہازوں کا آرڈر دیا۔ 1914 میں جب برطانیہ نے یہ جہاز تیار کر لیے تو ان جہازوں کے استقبال کے لیے پوری سلطنت میں زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ترک حکومت نے اس موقع پر برطانیہ اور عثمانی سلطنت کی دوستی پر ایک ہفتے کے جشن کا بھی اعلان کر رکھا تھا۔ لیکن عثمانیوں کے ساتھ یہ ہوا کہ ان جہازوں کے پہنچنے سے پہلے ہی یورپ میں پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار کا ماحول پیدا ہو گیا۔ ونسٹن چرچل جو پہلے عثمانی سلطنت سے اتحاد کا حامی تھا، اس نے ان کے جہاز زبردستی روک لیے بلکہ قبضے میں لے لیے۔ یہ جہاز جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہی سلطنت عثمانیہ کے جہاز ہیں جنہیں برطانیہ نے یہ کہہ کر قبضے میں لیا تھا کہ جنگ کے ماحول میں اب یہ اس کی پہلی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ تصاویر جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصہ بعد میں بنائی گئی۔ جب استنبول میں ینگ ترکس کو چرچل کے ارادوں کی خبر ہوئی تو انہوں نے کسی بھی برطانوی کارروائی سے پہلے فوری طور پر اپنے بحری جہاز برطانوی بندرگاہوں سے نکالنے کی کوشش کی۔ برطانیہ میں پہلے سے موجود ترک عملے کو حکم جاری کیا گیا کہ وہ بحری جہازوں پر جلد از جلد اپنا پرچم لہرا دیں۔ عالمی قوانین کے مطابق اگر ترک عملہ ان جہازوں پر چڑھ کر ترک پرچم لہرا دیتا تو یہ جہاز ترک حکومت کی ملکیت بن جاتے، لیکن ظاہر ہے یہ قانون تو سبھی جانتے تھے۔ سو چرچل نے برطانوی فوج کو حکم دیا کہ ترک عملے کو جہازوں کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ چنانچہ ترک عملہ پرچم نہ لہرا سکا اور خالی ہاتھ استنبول واپس آ گیا۔ عثمانی سلطنت کے لیے یہ ایک بہت بری خبر تھی، اسی لیے اس کا رد عمل بھی شدید ہوا۔ ترکوں کے بحری جہاز برطانیہ نے جولائی 1914 کے آخر میں قبضے میں لیے تھے۔
اور اس کے چند دن بعد ہی اگست میں سلطنت عثمانیہ نے برطانیہ کے دشمن جرمنی سے فوجی معاہدہ کر لیا، ایک ایسے ماحول میں جہاں ایک عالمی جنگ دنیا کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کون تھا جسے برطانیہ مسلمانوں کا نیا خلیفہ بنانا چاہتا تھا؟ خالی نقشے پر لکیریں کیوں کھینچی گئیں؟ کس نے کھینچی؟ شام، لبنان، فلسطین، اردن اور سعودی عرب کیسے وجود میں آئے؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہسٹری آف آٹومن امپائر کی اگلی قسط میں۔ پہلی جنگ عظیم سلطنت عثمانیہ کی آخری لڑائی تھی۔ حالانکہ عثمانی اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، پھر انہیں یہ جنگ کیوں لڑنا پڑی؟ ہوا یہ کہ پہلی جنگ عظیم کی باریک ترین تفصیلات کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس جنگ میں دو بڑے گروپس آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف روس، برطانیہ اور فرانس تھے، جنہیں بعد میں امریکی حمایت بھی مل گئی تھی۔ ان ممالک کو الائیڈ فورسز یا اتحادی کہا جاتا تھا۔ اس کے مقابلے پر جرمنی تھا، جس کے اتحادی آسٹریا، ہنگری اور بلغاریہ نسبتاً کمزور ممالک تھے۔ جرمنی جنگ عظیم کے شروع کی لڑائیاں جیت رہا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مشرق کی اتنی بڑی سلطنت اس کے دشمنوں کے ساتھ مل جائے۔ اس لیے جب عثمانیوں کے جنگی جہاز برطانیہ نے زبردستی روک لیے تو جرمنی کو موقع مل گیا۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کے وزیر جنگ انور پاشا کو ساتھ ملایا اور ترک جرمن اتحاد کا معاہدہ سائن کر لیا گیا۔ اکتوبر میں ترکوں نے بلیک سی میں روسی بندرگاہ پر حملہ کیا اور جواب میں روس اور برطانیہ نے اگلے ماہ سلطنت عثمانیہ پر حملے کا اعلان کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کون سے مسلمان گروہ تھے جنہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیا اور کیوں؟ میں ہوں فیصل اڑائچ اور دیکھو سنو جانو کہ آٹومن امپائر سیریز سیزن 2 کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ ادھر روس اور برطانیہ نے سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کیا، ادھر ترکوں نے حملے کا انتظار کرنے کے بجائے روس اور برطانیہ پر ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ وزیر جنگ انور پاشا 1,00,000 فوج کے ساتھ روس پر حملہ آور ہوا اور دوسری طرف شام سے ترک فوج نے نہر سویز پر، جہاں برطانیہ کی حکومت تھی، وہاں حملہ کر دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ دونوں محاذوں پر ترک فوج کو شکست کا سامنا ہوا۔ روس سے مقابلے میں بھی نہ صرف شکست ہوئی بلکہ ترک فوج کے 86,000 فوجی بھی مارے گئے، جبکہ نہر سویز کے محاذ پر برطانوی فوج نے ترکوں پر اتنی بمباری کی کہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب باری تھی اتحادیوں کے جوابی حملے کی۔ فرانس اور برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ ہی کو ختم کرنے کے لیے استنبول پر حملے کا منصوبہ بنایا اور گیلیپولی پر حملہ کر دیا۔ گیلیپولی میں ترک فوج کی 5th آرمی تعینات تھی، جس کا کمانڈر جرمن جنرل آٹو لیمین تھا۔ اس فوج کی 19ویں ترک ڈویژن کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل مصطفیٰ کمال پاشا کر رہا تھا۔ فرانس اور برطانیہ کے اتحادی بیڑے گیلیپولی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہیں روکنے کے لیے 8 مارچ کو ترک جہاز نصرت نے درہ دانیال میں بارودی سرنگیں بھی بچھا دی تھیں۔ 18 مارچ کو برطانیہ اور فرانس کے بحری جنگی جہازوں نے درہ دانیال عبور کیا تو ان کے جہاز بارودی سرنگوں سے ٹکرانے لگے۔ درہ دانیال کے دونوں طرف تعینات ترک توپ خانے نے بھی اتحادی جہازوں پر شدید بمباری کی۔ یہاں جہاں فشانی کے بھی عظیم مظاہرے دیکھنے میں آئے۔ عثمانیوں کی ایک توپ میں گولے بھرنے والی کرین خراب ہو گئی، تو ایسے میں ایک توپچی سید علی چابک نے یہ کیا کہ 275 کلو گرام وزنی گولے کمر پر لاد لاد کر توپ تک پہنچاتا رہا۔ اس لڑائی میں اتحادیوں کے 16 میں سے 3 بحری جنگی جہاز ڈوب گئے اور 3 کو شدید نقصان پہنچا۔ بچا کھچا اتحادی بیڑا بھاگ نکلا۔ بحری حملے کے بعد اب زمینی حملے کی باری تھی۔ 25 اپریل کی صبح کرنل مصطفیٰ کمال کو اطلاع ملی کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے فوجیوں کی کور، جسے انزیک کہا جاتا تھا، وہ گیلیپولی کے ساحل پر اتر رہی تھی۔ مصطفیٰ کمال جلدی ساحل پر پہنچا تو دیکھا کہ ترک فوجی میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال بھاگتے فوجیوں کو پکار کر واپس بلانے لگا۔ مصطفیٰ کمال کی پکار کامیاب رہی اور سپاہی پلٹے دشمن کے مقابلے پر ڈٹ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت مصطفیٰ کمال نے ایک تاریخی تقریر کی۔
اس نے کہا، آج میں تمہیں دشمن سے لڑنے کا نہیں بلکہ مرنے کا حکم دیتا ہوں۔ ہم اس وقت تک مرتے رہیں گے جب تک دوسرے فوجی ہماری جگہ آ کر نہ کھڑے ہو جائیں۔ کمال اتا ترک کے لہجے میں کچھ ایسا جذبہ تھا کہ عثمانی فوجیوں میں جوش بھر گیا۔ وہ موت سے بے پرواہ ہو کر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے فوجیوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مار مار کر واپس بھگا دیا۔ گیلی پولی میں اتحادی فوج 8 ماہ تک پیش قدمی کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن ناکام رہی۔ اس دوران ترک بحری بیڑے نے ایک جرمن آبدوز کی مدد سے گیلی پولی کے قریب اتحادی سپلائی لائن کو بھی شدید نقصان پہنچایا تھا۔ ان ناکامیوں کے بعد اتحادیوں نے گیلی پولی خالی کر دیا۔ گیلی پولی میں ناکامی برطانیہ کی اس محاذ پر بڑی ناکامی تھی اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا برطانوی نیوی منسٹر ونسٹن چرچل کو۔ اسے وزارت سے ہٹا دیا گیا۔ گیلی پولی کی طرح اتحادی فوج کا عراق پر بھی ایک بڑا حملہ بری طرح ناکام رہا تھا۔ یہاں بغداد کی طرف پیش قدمی کرنے والی برطانوی فوج القوت کے علاقے میں ترکوں کے گھیرے میں آ گئی۔ اپریل 1916 میں برطانوی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ برطانیہ کو ان شکستوں سے شدید دھچکا لگا، اسی لیے اس نے لڑنے کے ساتھ ساتھ ایک اور سازشی پروگرام بھی بنا لیا، جس میں اس کا سب سے اہم کھلاڑی مکہ مکرمہ میں بیٹھا تھا اور یہ تھا حسین ابن علی ہاشمی، شریف مکہ۔ برطانیہ نے مسلسل شکستوں کے بعد اب سازشوں کا جال بچھایا اور شریف مکہ کو بغاوت کے لیے اکسایا۔ اسے لالچ دیا گیا کہ اگر وہ ترکوں کے خلاف بغاوت کر دے تو برطانیہ اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنوا دے گا۔ یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو تھا۔ جون 1916 میں شریف مکہ نے عثمانی خلافت سے بغاوت کر دی۔ برطانیہ کی مدد سے شریف مکہ نے پہلے جدہ پر قبضہ کیا، پھر برطانیہ ہی کی مدد سے مکہ میں بھی ترک فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ یوں مکہ اور جدہ میں تو بغاوت کامیاب ہو گئی لیکن مدینہ میں نہ ہو سکی۔ یہاں ترک فوج نے شریف مکہ کو شکست دے کر بغاوت ناکام بنا دی، لیکن شریف مکہ کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ یہاں انٹری ہوتی ہے ایک اور تاریخ ساز کردار کی۔ 1916 میں ہی قاہرہ مصر سے ایک 28 سالہ نوجوان جدہ پہنچا۔ اس نے شریف مکہ کے بیٹے فیصل ہاشمی سے دوستی کر لی اور اس کا اسسٹنٹ بن گیا۔ اس نوجوان کا نام تھا تھامس ایڈورڈ لارنس، جو آج تاریخ میں لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہے۔ لارنس نے ترکوں کے خلاف لڑنے کے لیے عربوں میں دولت بانٹنا شروع کر دی۔ ایک اندازے کے مطابق اس نے عربوں کو کوئی 1 کروڑ پاؤنڈز رشوت دی تھی۔ جو بھی تھا، ادھر عرب خطے حجاز میں ایڈورڈ لارنس عربوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت پر کامیابی سے اکسا رہا تھا، تو دوسری طرف عثمانی سلطنت جنگ عظیم میں بھی اب ہارنے لگی تھی۔ 11 مارچ 1917 کو برطانوی فوج نے عثمانی سلطنت کے اہم شہر بغداد پر قبضہ کر لیا۔ وہی جگہ جس پر قبضے کی کوشش میں 1 سال پہلے برطانوی فوج کو ہتھیار ڈالنا پڑے تھے، اسی جگہ اب قبضہ ہو چکا تھا۔ برطانوی فوج نے صوبہ شام کے علاقے فلسطین پر بھی حملہ کیا، لیکن اس سے غزہ کے مقام پر شکست ہوئی۔ مگر اس شکست کے باوجود برطانیہ شام پر جلد از جلد قبضے کے لیے بے چین تھا۔ اس بے چینی کی وجہ تھی سائکس پیکو ایگریمنٹ۔ یہ ایگریمنٹ کیا تھا؟ سائکس پیکو ایگریمنٹ اصل میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ تھا۔ اس معاہدے میں طے پایا تھا کہ شام اور لبنان فرانس کو دے دیے جائیں گے، جبکہ پورا عراق اور فلسطین کی 2 بندرگاہیں حیفا اور عکا برطانیہ کو ملیں گی، جبکہ باقی فلسطین کو بین الاقوامی کنٹرول میں دے دیا جائے گا۔ جو عرب خطہ باقی بچے گا اس پر برطانیہ اور فرانس کا مشترکہ کنٹرول ہوگا۔ اس معاہدے پر برطانیہ کی طرف سے مارک سائکس اور فرانس کی طرف سے جارج فرانسس پیکو نے دستخط کیے تھے، اسی لیے اس معاہدے کو سائکس پیکو ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ فروری 1916 میں منظور کیا گیا تھا اور ایک خفیہ معاہدہ تھا۔ اسی معاہدے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برطانیہ اور فرانس نے ایک خفیہ ساز باز سے عرب خطے پر ایسی غیر فطری لکیریں کھینچ دی تھیں جن کا خمیازہ آج تک وہاں کے رہنے والے بھگت رہے ہیں اور خانہ جنگی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس معاہدے کے بعد برطانیہ نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کے لیے لابنگ شروع کر دی۔
1917 میں برطانوی کابینہ نے عثمانی فوج سے لڑنے کے لیے جوئش لیجن کے نام سے یہودی فوج بنانے کی بھی اجازت دے دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فلسطین میں رہنے والے 60,000 یہودی برطانیہ کے ساتھ نہیں تھے بلکہ عثمانی خلافت کے ساتھ تھے۔ ترک سلطنت میں موجود صہیونی تحریک کے 2 یہودی لیڈروں ڈیوڈ بن گورین اور آئزک بن زووی نے تو سلطنت عثمانیہ کی حفاظت کے لیے یہودی فوج بنانے کی پیشکش بھی کر دی تھی۔ یہ وہی بن گورین ہے جس نے 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تھا اور یہی شخص اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم بھی تھا۔ جس وقت فلسطین کے یہودی عثمانی خلافت کے ساتھ کھڑے تھے، انہی دنوں عربوں کے ایک اور گروہ نے عثمانیوں پر حملہ کر دیا۔ ہوا یوں کہ ایڈورڈ لارنس نے ایک قبائلی سردار ابو طائی کو 10,000 پاؤنڈ دے کر ساتھ ملا لیا۔ ابو طائی نے ایک چھوٹا سا لشکر جمع کیا اور لارنس کے ساتھ موجودہ اردن کے ساحلی شہر العقبہ یا عقابہ پر حملہ کر دیا۔ یہ علاقہ شام میں داخل ہونے کا اہم ترین راستہ تھا۔ ترک فوج عربوں کے اس اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکی اور 6 جولائی 1917 کو باغی عربوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اب برطانوی بحریہ نے جدہ سے شریف مکہ کے بیٹے فیصل ہاشمی کی فوجوں کو العقبہ کے راستے شام میں داخل کرنا شروع کر دیا۔ ادھر اکتوبر 1917 میں برطانوی جنرل ایلن بی کی قیادت میں برطانوی فوج صحرائے سینا کے راستے فلسطین پر حملہ آور ہو گئی۔ اس مہم میں یہودی فوج یعنی جوئش لیجن بھی برطانوی فوج کے ساتھ عثمانیوں کے خلاف لڑ رہی تھی۔ 2 نومبر کو جب برطانوی فوج غزہ پر حملہ آور ہو رہی تھی تو برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے برطانوی یہودی بینکر لارڈ راتھشیلڈ کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں لکھا گیا تھا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کرنے کی حمایت کرتی ہے۔ اس خط کو اعلان بلفور کہا جاتا ہے۔ اعلان بلفور جاری ہونے کے چند روز بعد ہی غزہ پر برطانوی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ اس قبضے کے بعد فلسطین کے وہ یہودی جو پہلے عثمانی سلطنت کے حامی تھے وہ بھی آزاد یہودی ریاست کے ساتھ ہو گئے۔ 11 دسمبر 1917 کو برطانوی فوج نے بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اگلے برس 30 ستمبر 1918 کو شام کا مرکزی شہر دمشق بھی برطانوی اتحادیوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ جنگ عظیم میں اتحادی فوجیں جیتنے لگی تھیں اور ایک ایک کر کے جرمنی اور اس کے اتحادی ہتھیار ڈالتے جا رہے تھے۔ 26 ستمبر 1918 کو ایک اہم جرمن اتحادی بلغاریہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ بلغاریہ کے بعد جرمنی اور جرمنی کے بعد ظاہر ہے سلطنت عثمانیہ کے پاس بھی ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ جنگ میں شکست حکومتیں الٹا دیا کرتی ہے، یہی کچھ ترکی میں بھی ہوا۔ 13 اکتوبر 1918 کو ینگ ترک حکومت کے وزیر اعظم طلعت پاشا اور وزیر جنگ انور پاشا سمیت تمام کابینہ نے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی جگہ فیلڈ مارشل عزت پاشا وزیر اعظم بن گیا۔ عزت پاشا نے برطانیہ سے مذاکرات شروع کیے۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈالنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے اور 13 نومبر کو اتحادی بیڑے نے آخر کار استنبول پر قبضہ کر لیا۔ لیکن پھر عثمانی خلیفہ کا کیا ہوا؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب 6 صدیوں بعد عثمانی خلافت صفائے ہستی سے ختم کر دی گئی اور کیسے؟ کمال اتا ترک جس نے گیلیپولی میں بہت بہادری سے میدان جیتا تھا، اس نے ترکی کو کیسے دوبارہ پاؤں پر کھڑا کیا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف اوٹومن امپائر کی اگلی اور آخری قسط میں۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر عراق، شام، لبنان، اردن اور اسرائیل سمیت بہت سے ممالک یورپی طاقتوں کی بندر بانٹ سے دنیا کے نقشے پر ابھر آئے، لیکن عثمانی سلطنت کے خاتمے کے باوجود ترکوں نے اپنا ملک بچا لیا اور بنا بھی لیا۔ کیسے؟ ترک ہیرو مصطفیٰ کمال خود ترک نہیں تھا کیا واقعی؟ کیا مصطفیٰ کمال نے خلافت عثمانی کو ختم کیا تھا یا کہانی کچھ اور تھی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کہ اوٹومن امپائر سیریز سیزن 2 کی آخری قسط میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی کہانی دکھا رہے ہیں۔
پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو سلطنت عثمانیہ کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ شام اور لبنان پر فرانس کا، فلسطین، اردن اور عراق پر برطانیہ کا قبضہ تھا۔ حجاز کا یہ علاقہ عثمانی حکومت سے نکل کر شریف مکہ کی حاکمیت میں آ چکا تھا۔ موجودہ ترکی کے علاقے سلیشیا میں فرانسیسی فوج تعینات تھی، جبکہ اس کے ساتھ اناطولیہ کا کچھ حصہ اٹلی کے کنٹرول میں تھا۔ آرمینیا نے مشرقی اناطولیہ پر قبضہ کر رکھا تھا، مشرقی تھریس پر یونانی قابض تھے، جبکہ استنبول پر برطانیہ، فرانس اور اٹلی کا مشترکہ کنٹرول تھا۔ ان حالات میں استنبول میں کچھ ترک افسروں نے غیر ملکی قبضے کے خلاف جدوجہد کے لیے ایک خفیہ تنظیم بنائی۔ ان افسروں کو خلیفہ وحید الدین کی درپردہ حمایت بھی حاصل تھی۔ ان افسروں نے پورے ترکی میں انقلابیوں کو منظم کرنے کے لیے گیلیپولی کے ہیرو مصطفیٰ کمال کو اس بغاوت کا لیڈر مان لیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ترکوں کا یہ نیا لیڈر خود ترک نہیں تھا۔ مصطفیٰ کمال 1881 میں یونانی شہر سلونیکا میں پیدا ہوا تھا، جو اس وقت عثمانی سلطنت کا حصہ ضرور تھا، لیکن نسلاً یہاں کے لوگ ترک نہیں، البانوی یا سلاوک نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ سلونیکا وہی شہر ہے جہاں ینگ ترکس کا انقلاب آیا تھا اور جس کی کہانی ہم آپ کو دکھا بھی چکے ہیں۔ مصطفیٰ کمال لیڈر تو بن گیا تھا، لیکن وہ استنبول میں رہ کر تحریک چلاتا تو یورپی اتحادی فوج اسے گرفتار کر سکتی تھی۔ چنانچہ ترک افسروں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے مصطفیٰ کمال کی پوسٹنگ استنبول سے باہر کروا دی۔ اسے عثمانی فوج کی 9th کور کا انسپیکٹر جنرل مقرر کر کے بلیک سی کے اس ساحلی شہر سمسن بھیج دیا گیا، جس کی موجودہ شکل آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ کمال کی روانگی سے ایک دن پہلے 15 مئی 1919 کو یونانی فوج نے ترک ساحلی شہر ازمیر پر قبضہ کر لیا۔ نہ صرف قبضہ کیا بلکہ مقامی ترک آبادی کو بے دردی سے قتل بھی کر دیا۔ ان واقعات کے دوران 19 مئی کو کمال اتا ترک سمسن پہنچا اور وہاں انقلابیوں سے رابطے شروع کیے۔ جب برطانیہ کو مصطفیٰ کمال کی ان سرگرمیوں کا، ان ایکٹیویٹیز کا علم ہوا تو مصطفیٰ کمال نے فوج سے استعفیٰ دیا اور سمسن شہر سے نکل کر ترکی کے مختلف علاقوں کے دورے شروع کر دیے۔ اس نے ملک بھر سے انقلابی لیڈروں کو جمع کیا، ایک قومی کمیٹی بنائی جس نے غیر ملکی حملہ آوروں کے مقابلے کے لیے ایک نئی ترک فوج کی تیاری کا کام شروع کر دیا۔ 1919 کے آخر میں قومی کمیٹی کا ہیڈ کوارٹر انقرہ منتقل کر دیا گیا۔ کمال اتا ترک کو ایک اہم کامیابی یہ ملی کہ سوویت روس نے بھی اس کا خفیہ طور پر ساتھ دینا شروع کر دیا۔ وہی روس جو ابھی چند ماہ پہلے تک جنگ عظیم میں ترکوں کے خلاف لڑ چکا تھا، وہی روس اب مصطفیٰ کمال کے پیچھے کھڑا ہو گیا، کیونکہ سوویت روس ترکی میں اتحادی فوج کی موجودگی کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ سوویت روس کی بیکنگ اور ایک نئی فوج کو تشکیل دینے کے دوران مصطفیٰ کمال اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ اس نے استنبول کی عثمانی حکومت پر، وہ حکومت جو یورپی اتحادیوں کے سائے تلے آپریٹ کر رہی تھی، اس پر دباؤ ڈالا کہ نئے الیکشن کروائے جائیں۔ یہ دباؤ کامیاب رہا۔ 1919 کے آخر میں الیکشن ہوئے۔ مصطفیٰ کمال الیکشن لڑا اور جیتا اور پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہو گیا، لیکن گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ استنبول نہیں آیا، اس کا مرکز انقرہ ہی رہا۔ نئی پارلیمنٹ نے استنبول میں کام شروع کر دیا تھا، لیکن اس کے اراکین کی زیادہ تعداد اتحادی قبضے کے خلاف تھی۔ انہوں نے 17 فروری 1920 کو پارلیمنٹ کے ذریعے ترکی کی آزادی کے لیے ایک ایگریمنٹ کی منظوری دے دی۔ اس ایگریمنٹ میں کہا گیا تھا کہ ترکی کو غیر ملکی قبضے سے آزاد کروا کر اس کی خود مختاری بحال کی جائے، لیکن پارلیمنٹ کی اس کارروائی پر قابض اتحادی ناراض ہو گئے۔ وہ اتحادی جو مشترکہ طور پر استنبول کا کنٹرول سنبھالے ہوئے تھے، انہوں نے وہی کیا جو کوئی بھی قابض حکومت کرتی ہے۔ 16 مارچ کو اتحادیوں نے استنبول میں مارشل لا نافذ کر دیا اور پارلیمنٹ توڑ دی۔ اتحادیوں کی فوجی عدالت نے مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھیوں کو ان کی غیر موجودگی میں سزائے موت بھی سنا دی۔ برطانیہ کے دباؤ پر ترکی کے شیخ الاسلام نے مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کفر کا فتویٰ بھی دے ڈالا۔ پھر کیا ہوا؟ استنبول میں مارشل لا نافذ ہوتے ہی مصطفیٰ کمال نے انقرہ میں ایک نئی پارلیمنٹ قائم کر دی۔
اس پارلیمنٹ کا پہلا اسپیکر اور وزیر اعظم بھی وہ خود بنا۔ اب ترکی میں دو حکومتیں تھیں، ایک استنبول میں عثمانی خلیفہ کی حکومت جو دراصل برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے زیر اثر تھی، لیکن مسئلہ اس حکومت کے ساتھ یہ تھا کہ استنبول کی حکومت کی طاقت صرف اس شہر کے گرد و نواح تک محدود تھی، جبکہ دوسری انقرہ کی انقلابی حکومت تھی۔ یہ حکومت ترکی کا وہ سارا علاقہ جسے اناطولیہ کہتے ہیں اس پر قائم تھی، اسے کنٹرول کرتی تھی۔ یہ مصطفیٰ کمال چلا رہا تھا۔ ایسے میں مصطفیٰ کمال نے یہ کیا کہ مسلم دنیا سے اپنی اس حکومت کے لیے مدد کی اپیل کر ڈالی۔ اس نے کہا کہ عثمانی خلیفہ کو اتحادیوں سے رہائی دلوانے میں اس کی مدد کی جائے۔ انقرہ میں نئی حکومت بننے کے بعد آرمینیا اور یونان نے دو طرف سے ترکی پر حملہ کر دیا۔ استنبول پر قابض اتحادیوں کو یقین ہو گیا کہ انقرہ کی انقلابی حکومت اس حملے سے تباہ ہو جائے گی، چنانچہ انہوں نے مصطفیٰ کمال سے بے فکر ہو کر استنبول کی عثمانی حکومت سے دباؤ کے تحت مذاکرات شروع کیے تاکہ اتحادی ایجنڈے کے مطابق عثمانی سلطنت کے حصے بکھرے کرنے کا عمل آگے بڑھایا جا سکے۔ اور ظاہر ہے اتحادیوں کے زیر اثر ایک حکومت کے تحت ہونے والے مذاکرات کامیاب ہی ہونا تھے، اور ہوئے۔ 10 اگست 1920 کو معاہدہ سیورس طے پا گیا۔ اس معاہدے کے تحت عثمانی حکومت نے مشرقی تھریس اور ازمیر پر یونانی قبضہ تسلیم کر لیا۔ آبنائے باسفورس اور درہ دانیال کو عالمی کمیشن کے کنٹرول میں دے دیا گیا۔ ترکی کے جن علاقوں پر فرانس اور اٹلی کا قبضہ تھا وہ انہی کے کنٹرول میں رکھے گئے۔ عثمانی حکومت عرب علاقوں پر اپنے حق سے بھی دستبردار ہو گئی۔ دوسری طرف انقرہ کی حکومت نے معاہدہ سیورس کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے حملہ آور آرمینیا اور یونان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انقلابی فوج نے 30 اکتوبر 1920 کو آرمینیا کی فوج کو بری طرح شکست دے کر ترکی سے نکال باہر کیا۔ اس کے بعد ترک جنرل عصمت بے نے 10 جنوری 1921 کو انونو کے مقام پر یونانیوں کو بھی شکست دے دی۔ انونو میں یونانیوں کی شکست کے بعد اتحادیوں نے لندن میں ایک کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ انقرہ کی حکومت کو قائل کیا جائے کہ وہ استنبول کی طرح انٹرنیشنل اتحادیوں کی اجارہ داری تسلیم کرے، ان کی حکومت کو تسلیم کرے اور معاہدہ سیورس کی شرائط کو نافذ کرنے میں ان کی مدد کرے۔ لیکن انقرہ کی حکومت کو یہ قبول نہیں تھا۔ وہ لندن آئے ضرور، لیکن انہوں نے اس معاہدے کو اور ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کانفرنس ناکام ہو گئی۔ ادھر 16 مارچ 1921 کو سوویت روس نے مصطفیٰ کمال کی انقرہ حکومت سے دوستی کا معاہدہ کر لیا، جس کے بعد سوویت روس سے اسلحہ اور فنڈز دھڑا دھڑ انقرہ کی حکومت کو ملنے لگے۔ مارچ میں ہی یونانیوں کو انونو میں دوسری بار ایک اور شکست ہوئی، لیکن یونانی اب بھی ترکی کے بڑے حصے پر قابض بہرحال تھے۔ کئی مہینوں کی تیاریوں کے بعد 13 جولائی 1921 کو یونانیوں نے پھر مصطفیٰ کمال کی فوج پر حملہ کر دیا۔ اس بار مصطفیٰ کمال نے اپنی فوج کو انونو کے مقام سے ہٹا لیا اور انقرہ سے 80 کلومیٹر دور دریا سکاریا کے کنارے لے گیا۔ یہاں ترک فوج نے پہاڑوں پر مورچے بنا لیے۔ انقرہ میں ہر ترک گھرانے کے ذمے لگایا گیا کہ فوجیوں کے لیے جوتے اور کپڑے فراہم کیے جائیں۔ دکانوں سے مردانہ لباس ضبط کر کے فوج کو دے دیے گئے۔ فوج کے لیے تیل اور خوراک کی 40% سپلائی بھی عوام سے لی گئی اور عوام نے بخوشی دی، جبکہ ہر گھر میں موجود اسلحہ بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ اب مصطفیٰ کمال پوری تیاری کے ساتھ یونانیوں کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر یونانیوں نے دریا سکاریا ہی کی دوسری طرف اسک شہر پر قبضہ کر لیا۔ 13 اگست کو وہ دریا سکاریا عبور کر کے ترک فوج پر حملہ آور ہو گئے۔ لڑائی اتنی شدید ہوئی کہ توپوں کی کنگھرج انقرہ میں بیٹھے لوگ بھی سن رہے تھے۔ یونانی فوج کئی پہاڑوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اس دوران اس نے بڑے پیمانے پر اپنے سپاہی کھو دیے۔ جانی نقصان بہت زیادہ تھا یونانیوں کا۔ دوسری طرف ترک فوج نے یونانیوں کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی۔ آخر تھک ہار کر 13 ستمبر کو یونانی فوج میدان جنگ چھوڑ کر سکاریا سے بھاگ نکلی۔ اس شاندار فتح کے بعد ترک پارلیمنٹ نے مصطفیٰ کمال کو فیلڈ مارشل کا عہدہ اور غازی کا خطاب دیا۔ اب وہ فیلڈ مارشل غازی مصطفیٰ کمال پاشا تھا۔ یونانیوں کی اس عبرتناک شکست کے بعد معاہدہ سیورس بھی پرزے ہو گیا تھا۔ فرانس نے سلیشیا کا علاقہ خالی کر دیا، جبکہ اٹلی بھی ترکی کے ان علاقوں سے دستبردار ہو گیا جن پر اس کا دعویٰ تھا۔
اب مصطفیٰ کمال نے یونانیوں کو ترکی سے مکمل طور پر نکالنے کے لیے زبردست فوجی تیاریاں شروع کر دیں۔ 26 اگست 1922 کو ترک فوج نے یونان کے خلاف فیصلہ کن جنگ شروع کی، جسے گریٹ اوفینسو یا عظیم حملے کا نام دیا جاتا ہے۔ ترک فوج نے ایک ہی وقت میں اسک شہر اور ازمیر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ 30 اگست کو ڈملوپی نار کی لڑائی میں یونانیوں کی آدھی فوج ماری گئی۔ 10 ستمبر تک اسک شہر، ازمیر اور بورسا دوبارہ ترکوں کے قبضے میں آ چکے تھے، یعنی اس ترکی کے جسے اب مصطفیٰ کمال لیڈ کر رہا تھا۔ اب مصطفیٰ کمال کی فوج، فاتح فوج، درہ دانیال کی طرف بڑھی۔ یہ وہی جگہ تھی جسے اتحادیوں نے عالمی کنٹرول میں دے دیا تھا، اور وہاں برطانیہ، اٹلی اور فرانس کے بحری بیڑے کھڑے ہوئے تھے۔ ترک فوج کی پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے اٹلی اور فرانس نے اپنے بحری بیڑے واپس بلا لیے۔ اپنے اتحادیوں کو میدان چھوڑتا دیکھ کر استنبول میں برطانوی جنرل ہیرنگٹن بھی ہوشیار ہو گیا۔ اس نے بجائے لڑنے کے مصطفیٰ کمال سے ایک معاہدہ کر لیا، جس کے تحت برطانوی فوج استنبول اور درہ دانیال چھوڑنے پر تیار ہو گئی، اور اس کے لیے ایک ٹائم فریم بھی طے پا گیا۔ مصطفیٰ کمال کی انقلابی فوج کی زبردست کارروائیوں کے بعد استنبول میں عثمانی حکومت بھی دم توڑ گئی۔ نومبر 1922 کو استنبول کے عثمانی وزیر اعظم توفیق پاشا اور اس کی کابینہ نے استعفیٰ دے دیا۔ 16 نومبر کو خلیفہ وحید الدین بھی برطانوی بحری جنگی جہاز پر سوار ہو کر استنبول سے فرار ہو گیا، اور اس کی جگہ عبد المجید ثانی خلیفہ بن گیا۔ 21 نومبر 1922 کو اتحادیوں اور انقلابی ترک حکومت کے درمیان سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں مذاکرات شروع ہوئے۔ اتحادیوں نے ترک حکومت کے سامنے 3 شرائط رکھی: عثمانی خلافت ختم کر دی جائے، ترکی میں کمیونسٹوں کو کچل دیا جائے، اور ترکی موصل کے علاقے سے دستبردار ہو جائے۔ موصل وہ علاقہ ہے جو آج عراق کا حصہ ہے۔ کئی ماہ کے مذاکرات کے بعد مصطفیٰ کمال نے ان شرائط کو تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ تسلیم کر لیا۔ 24 جولائی 1923 کو معاہدہ لوزان پر دستخط ہو گئے۔ معاہدہ لوزان کے تحت اتحادیوں نے استنبول اور درہ دانیال سمیت ترکی کے تمام علاقے خالی کر دیے۔ مشرقی تھریس پہلے ہی ایک معاہدے کے تحت ترکی کو واپس مل چکا تھا، اور پھر 6 اکتوبر 1923 کا دن آیا۔ مصطفیٰ کمال کی ترک فوج فاتحانہ انداز میں استنبول میں داخل ہو گئی۔ 29 اکتوبر کو کمال اتا ترک نئے ترکی کا صدر اور عصمت انونو وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ 3 مارچ 1924 کو ترک پارلیمنٹ نے خلافت عثمانیہ ختم کر دی، اور 4 مارچ کو آخری عثمانی خلیفہ عبد المجید ثانی استنبول سے چلا گیا، اور اس نے اپنی آخری سانسیں فرانس کے شہر پیرس میں لی۔ یوں تقریباً 625 سال بعد عثمانی سلطنت اور خلافت دونوں ختم ہو گئی۔ ترکی تو آزاد ہو گیا، لیکن عرب ممالک مغربی طاقتوں کے غلام بن گئے۔ برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کو بسانا شروع کر دیا۔ شریف مکہ کو انگریزوں سے وفاداری کا انعام یوں ملا کہ اس کے ایک بیٹے فیصل ہاشمی، جسے امیر فیصل بھی کہتے ہیں، اس کو عراق، اور دوسرے بیٹے عبداللہ کو اردن کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ لیکن شریف مکہ حجاز پر اپنا کنٹرول برقرار نہ رکھ سکا۔ عرب علاقے ریاض کے حکمران عبدالعزیز ابن سعود نے 1924 میں شریف مکہ کو ہٹا کر مکہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بعد میں اس نے مدینہ اور جدہ کو بھی شریف مکہ سے چھین لیا، اور اس ملک کی بنیاد رکھی جسے آج سعودی عرب کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یہ تھی وہ کہانی جس کے نتیجے میں آج کا مڈل ایسٹ وجود میں آیا، اور یہ سارے ممالک دنیا کے نقشے پر پہلی بار ابھرے۔ لیکن چونکہ یہ تقسیم جنگوں، سازشوں اور نفرتوں کی پیداوار تھی، فطری تقسیم نہیں تھی، اس لیے آج تک ان علاقوں میں پائیدار امن نہیں آ سکا، اور یہ علاقے مسلسل ہنگاموں اور فتنوں کی زد میں رہتے ہیں۔ ہسٹری آف آٹومن امپائر کا دوسرا سیزن بھی آج مکمل ہوا۔ دیکھو سنو جانوں نے آپ سے کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ ہم نے سلطنت عثمانیہ کی کہانی درجنوں کتابوں اور ویڈیوز سے تحقیق کے بعد بہت محنت سے ایک دلچسپ انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ غیر جانبدار اور غیر جذباتی رہتے ہوئے حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں،
لیکن ظاہر ہے انسان خطا کا پتلا ہے، اگر ہمیں کہیں کوئی ایسی بات نظر آئی تو ہم اس ویڈیو کے ٹاپ کومنٹ میں اس کی کریکشن کر دیا کریں گے۔ ویسے بھی ہماری کسی ویڈیو میں کوئی معمولی تصحیح کی ضرورت ہو تو یاد رکھیں ہم درست بات ٹاپ کومنٹ میں لکھ دیتے ہیں۔ اگر غلطی بڑی ہو تو ہم ویڈیو ڈیلیٹ کر کے ایڈٹ کر کے دوبارہ اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ تک زیادہ سے زیادہ درست بات پہنچا سکیں۔ عثمانی سلطنت کے 650 سال کی کہانی آپ نے 2 سیزنز میں دیکھی، لیکن اگر آج آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے عام سے ترک چرواہوں نے اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی تو یہاں کلک کیجیے۔ یہ رہی انقلاب فرانس کی مکمل کہانی، اور یہاں جانیے مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے ساتھ اس کے بیٹوں نے کیا سلوک کیا۔